أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أحسنت خلقي وأحسن خلقي اللهم إني أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ آج ہم سورۃ القلم کا آغاز کریں گے۔ سورۃ القلم مکی دور میں نازل ہوئی تھی، مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں۔ ٹوٹل اس کی 52 آیات ہیں، لیکن اس کی جو فرسٹ 7 آیات ہیں نا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہونے والی جو صورتیں تھیں ان میں سے دوسرے نمبر پر نازل ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ دوسرے نمبر پر سورۃ المدثر کو کاؤنٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ دوسرے نمبر پر سورۃ القلم کی پہلی 7 آیات کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ تو دوسری نہیں تو تیسرے یا چوتھے نمبر پر تو ڈیفینیٹلی ہوگی اس کی جو پہلی آیات ہے۔ تو بیسکلی یہ بتانا کیوں ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہم پھر سیرت کے پرسپیکٹیو میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم سورت کو اسٹڈی کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں بہت اچھی سمجھ آئے گی۔ چلیں، تو یہ ہم نے بات کر لی سورت کے نزول کے بارے میں، اس کی آیات کتنی ہیں، اس کا سٹائل کیا ہوگا، اسلوب کیا ہوگا۔ بیسکلی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے۔ تسلی کس بات پر؟ کیونکہ جیسے ہی آپ نے پیغام وحی دیا، اپنی قوم کو دعوت کرنے کا آغاز کیا تھا، تو فوراً رد عمل کیا آیا تھا؟ نیگیٹو رسپانس زیادہ آیا تھا۔ پازیٹیو رسپانس بھی تھا، کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن زیادہ تر نے کیا کیا؟ اس پر اعتراضات کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ تو انہی الزامات میں سے جو پہلا الزام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا وہ اس سورت کی پہلی 7 آیات میں ڈسکس ہوگا۔ اسی لیے اس پوری سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور سٹوریز سنائی جائیں گی۔ 2 مین سٹوریز ہیں جو اس سورت میں آئیں گی، ایک حضرت یونس علیہ السلام کی یعنی نبی کی، اور ایک یمن کے ایک شہر کا ایک واقعہ ہے، باغ والوں کا واقعہ۔ باغ والے کچھ بھائی تھے، ان کا واقعہ ہے، وہ ہم یہاں پر پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ یہ 2 واقعات ہوں گے، اس کے ذریعے سے تسلی دی جائے گی، اور بہت زیادہ ہم دیکھیں گے سوالیہ انداز ہوگا اس صورت میں۔ سوالیہ انداز کا بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، مکی صورتوں کا یہ ایک خاصہ ہے، ایک اسپیسیفک سٹائل ہے مکی صورتوں کا، جس کے ذریعے سے انسان کو جھنجھوڑا جاتا ہے، اسے سوچنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ موضوع کیا ہے اس صورت کا؟ آلریڈی آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو چکا ہوگا جو گروپ میں میں نے انفارمیشن شیئر کی، کہ اخلاقیات پر بیسکلی اس صورت میں بات ہونے لگی ہے۔ سورۃ الملک میں ایمان پر بات ہوئی تھی، خصوصاً ایمان باللہ پر، اور اس کو اینڈ میں ایمان بالآخرت سے جوڑا گیا تھا۔ یہاں پر کیا ہے؟ اخلاقیات کی بات ہوگی، اور انسان کا اخلاق بلند ترین ہوتا ہی تب ہے جب بیسکلی اس کا آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پکڑ ہوگی۔ جب پتہ ہے کہ پکڑ ہوگی تب وہ ہینکی پینکی کوئی نہیں کرے گا، اپنے اخلاق بیسٹ رکھے گا۔ اب اخلاق بیسٹ رکھے کیسے، اس کا معیار کیا ہے، یہ پتہ چلے گا علم وحی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح علم کا تعلق بنتا ہے اخلاق کے ساتھ، اور اخلاق کا تعلق بنتا ہے ایمان بالآخرت کے ساتھ۔ تو یہ پوری کی پوری ڈسکشن اس صورت میں انشاءاللہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں، اور جو پہلی آیات ہیں 1 to 7 سب سے پہلے ان کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ 1 to 7 آیات میں کیا ہے، اور آخری بات جو آپ نے یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے اس صورت کے بارے میں کہ یہ وہ آخری صورت ہے قرآن مجید کی، اور ہم ہیں بھی ویسے بھی 29ویں پارے میں ہی ہیں۔ اس کے بعد کوئی بھی ایسی صورت نہیں آئے گی جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں؟ قطع مطلب ٹوٹے ہوئے حرف، یعنی الف لام میم کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، الف الگ لام الگ میم الگ ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح یہ صورت نون سے شروع ہوتی ہے، نون بھی حروف مقطعات میں آتا ہے، اور اس کے بعد کوئی ایسی صورت نہیں آتی جس میں حروف مقطعات آئیں، تو اس کا تھوڑا سا انٹروڈکشن ہم دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون
نون قسم ہے قلم کی اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں. نون کیا ہے؟ بیسکلی نون حرف مقطعات میں شامل ہے. حروف مقطعات کے میننگز کیا ہمیں معلوم ہے؟ کیا اس کا مفہوم ہمیں معلوم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا. کسی بھی حروف مقطعات کے مطلب کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں دی گئی. ٹھیک ہے، لیکن کیا علماء نے اس کے بارے میں ریسرچ کرنے کی کوشش کی؟ کیا انہوں نے جاننے کی کوشش کی؟ بالکل، ہمیں ایسی بہت ساری رائے مل جاتی ہیں جس میں کہ علماء بتاتے ہیں کہ یہ جو حروف مقطعات میں سے حرف آیا ہے یہاں پر، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب ضرور ہوگا. فی الحال میرے پاس تو سگنلز پورے آ رہے ہیں، تو اگر زیادہ لوگوں کی آواز ٹھیک نہ ہو تو پھر بتا دیجیے گا. ویسے ہوپ فلی زیادہ تر کی آواز ٹھیک ہوگی. فی الحال میرے پاس سگنلز کمپلیٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو حروف مقطعات میں سے کا مطلب علماء نے کیا ریسرچ کی؟ اس پر بالکل ڈیفینیٹلی ریسرچ کی. انہوں نے خود سے پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آخر اس کا مفہوم کیا ہوگا. ٹھیک ہے، میں میسیجز پڑھ رہی ہوں ساتھ ساتھ. اور یہاں پر بیسکلی نون کا مطلب علماء نے کیا بتایا ہے، یہ بالکل اینڈ میں سورت پہ جا کے پڑھیں گے اور اس کو سورت کے سٹارٹ سے کنیکٹ کریں گے. فی الحال جو امپورٹنٹ باتیں ہیں حروف مقطعات کے بارے میں جاننے والی، وہ کیا ہیں؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے حروف مقطعات جیسے ہی ہمارے سامنے آتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ان کا مفہوم تو ہمیں بتایا ہی نہیں، تو ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ ہمیں ہر چیز پتہ ہونی ضروری بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کامل علم کس کے پاس ہے؟ کامل علم صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے، اللہ کے پاس ہے. ہمارا علم کیا ہے؟ محدود ہے. ہمارے علم کی جو لمیٹیشن ہے اس کا فوراً احساس ہونا چاہیے ہمیں حروف مقطعات پڑھ کر. اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں ہمارے اندر عاجزی آئے گی. ٹھیک ہے، ہمبلنس، ہیوملٹی آئے گی. ہمارا سر جھک کے رہے گا. جو علم کا تکبر ہے نا، وہ ہمارے اندر کبھی بھی نہیں آئے گا. دوسرا، حروف مقطعات دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے؟ ایمان بالغیب اور زیادہ اسٹرانگ ہو جانا چاہیے کہ اگر مجھے نہیں بھی پتا تو کیا ہوا، اللہ کو تو پتا ہے نا. اللہ نے بس مجھے بتا دیا میں نے یہ تلاوت کرنا ہے، بس میرے لیے یہ کافی ہے. میں نے غائبانہ طور پر اس بات پر ایمان ہے میرا کہ یہ اس پرٹیکولر ورڈ کا بھی جو میننگ ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. مجھے تلاوت کے لیے دیا گیا ہے تو میں نے اس کو پڑھنا ہے. تو اس سے ہمارا ایمان سٹرانگ ہونا چاہیے. پہلے عاجزی آ گئی ہمارے اندر. اور تیسری بات، یہ حروف مقطعات کو دیکھتے ہی ہمارے ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے مجھے ہر بات کی حکمت پتہ ہو. اللہ تعالیٰ نے جو مجھے دیا، جیسے یہ حرف پڑھنے کے لیے دیا، تلاوت کے لیے دیا، ضروری نہیں ہے مجھے اس کی حکمت پتہ ہو کہ جی یہ صورتیں اس سے کیوں سٹارٹ ہو رہی ہیں. کبھی حروف مقطعات ایک آیت پر مشتمل ہوتا ہے، کبھی ایک لمبی آیت کا حصہ ہوتا ہے، آیت کنٹینیو ہو رہی ہوتی ہے، کبھی آیت ہی اس پہ ختم ہو رہی ہوتی ہے. تو ہر بات کی حکمت پتہ ہونا میرے لیے ضروری نہیں ہے. حکمت بھی کامل صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. مطلب یہ کہ میری زندگی میں اور بھی کوئی اگر فیصلہ ہوتا ہے، فرض کریں میرا ایکسیڈنٹ ہو جائے، اب میں کہوں کہ جی میرا ہی ایکسیڈنٹ کیوں ہوا، میں تو گاڑی صحیح چلا رہی تھی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا. تو اس کی حکمت پتہ ہونا ضروری نہیں ہے کہ مجھے پتہ ہی ہو ہر چیز. بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کامل اللہ کے پاس ہے. اللہ کی حکمت پر ہی یقین کر کے میں نے آگے چلتے جانا ہے، شکر اور صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے، کیوں میں نے نہیں کرنا. تو کامل علم بھی اللہ کے پاس ہے. ہر چیز کی، ہر فیصلے کی حکمت بھی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. ہمارا کیا کام ہے؟ ان سب کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو عاجز سمجھیں اور غائبانہ طور پر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا جائے. تمام حروف مقطعات کو دیکھ کر یہ لیسن ہم سیکھتے ہیں. اب آگے کیا ہے؟ قسم کھائی جا رہی ہے قرآن مجید میں. اب یہ قسم کا جو اسلوب ہے یہ پہلی دفعہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں یہاں پر بتا رہی ہوں ڈیٹیل میں. آگے مکی صورتوں میں تو بار بار ریپیٹ ہوگا. ٹھیک ہے، قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے نا یہاں پر، اس کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں، اس کو دلیل بنا رہے ہیں، اس کو ایز این ایویڈنس، ایز اے پروف پیش کیا جا رہا ہے ہمارے سامنے کہ دیکھو یہ جو قلم ہے یہ گواہ ہے اس بات پر کہ اگلی آیت میں جو کہا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ مانتا بنعمت ربک بمجنون، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اس بات پر کیا گواہ ہے؟ قلم گواہ ہے. اگلی آیت پر ابھی ہم جا نہیں رہے. ٹھیک ہے، اگلی آیت پہ ہم بعد میں جائیں گے، پہلے یہ گواہی والی بات سمجھ لیں. تو قلم بیسکلی گواہی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، بلکہ آپ کا اخلاق ہی بڑا بلند ہے. جنون کا ہونا اعلیٰ اخلاق کے اپوزٹ ایک چیز ہے. اس بات کو سب سے پہلے سمجھ لیجئے، کیونکہ اس صورت میں جس الزام کی بات ہوگی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ بیسکلی جنون ہے. تو جنون جس انسان کا اعلیٰ اخلاق ہوتا ہے نا،
وہ اخلاق بیسکلی اس کا علم کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو جو انسان جنون والا ہوگا، جس کے اوپر فرض کریں جن آئے ہوئے ہیں یا پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، اس کا تو اخلاق اچھا ہی نہیں ہوتا، اعلیٰ اخلاق ہوتا ہی نہیں اس کا. تو یہ بالکل اعلیٰ اخلاق کے اپوزٹ یہاں پر بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، قلم اس بات پر گواہ ہے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی جنون نہیں ہے. مطلب کہ قلم یہاں پہ کیا ریپریزنٹ کر رہا ہے، قلم کے آگے وما یسترون، اور جو کچھ یہ لکھتے ہیں، قلم اور قلم کے ذریعے سے جتنا علم لکھا جائے گا یا اس وقت تک لکھا گیا تھا. قلم سے کیا کیا مراد ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گی، تو آپ کو یہ تینوں زمانے سمجھ آ جائیں گے. یہ سارا کچھ لکھا گیا نا، سارا کا سارا علم وحی، یہ بیسکلی گواہی دیتا ہے کہ جب علم آ جاتا ہے نا تو اخلاق بلند ہو جاتے ہیں. خصوصاً علم وحی اعلیٰ اخلاق کے معیار کو متعین کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر جس کے پاس علم ہے وہ اخلاق میں کم کیسے ہو سکتا ہے. تو اس وجہ سے اب ہم نے کیا بنایا، کنیکشن بنا دیا قلم کے درمیان اور قلم کے ساتھ ساتھ قلم جس بات پر گواہ تھا اس کے درمیان. اب یہاں پہ یہ جو گواہی دینے والی چیز ہے اور وہ کس پر گواہی دے رہی ہے، یہ کنیکشن ہمیشہ آپ کو سمجھ آنا چاہیے. اگر آپ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا نا تو کہیں نہ کچھ مسنگ ہے. کوئی بتانے والا، سمجھانے والا اگر یہ نہیں سمجھا پا رہا تو آپ اس سے ضرور پوچھیں کہ بھئی بات سمجھ نہیں آئی، آپ اس کو دوبارہ بتائیے. ٹھیک ہے، تو قلم بیسکلی قلم کو اللہ تعالیٰ گواہ بنا رہے ہیں اور جو کچھ یہ لکھ رہا ہے. اور ہمیں ابھی میں نے جیسے بتایا کہ یہ شروع کی آیات دوسری وحی تھی یا تیسری چوتھی تھی. پہلی وحی کیا تھی، اقرا. اقرا کا کیا مطلب ہوتا ہے، پڑھو. پڑھو کیسے، یا دیکھ کر پڑھو یا زبانی پڑھو. یہاں پر لکھنے کی بات ہو رہی ہے. بیسکلی شروع کی ہی وحی میں سارا کا سارا فوکس کس چیز پر ہے، علم کے اوپر ہے. پہلا حکم جو انسان کو دیا گیا وہ اطاعت کرنے کا نہیں تھا، نماز پڑھنے کا نہیں تھا، تقوی اختیار کرنے کا نہیں تھا، بلکہ کیا تھا، اقرا، پڑھو. علم کے اوپر سارا کا سارا فوکس تھا پہلے حکم میں، پہلی وحی پر بھی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے، علم انسان کو کس طریقے سے بدل کے رکھ دیتا ہے. اور خصوصاً یہاں پر علم کے حصول پر ہمیں دونوں ہی وحی، اقرا بھی اور یہ قلم بھی، ہمیں علم کے حصول پر آمادہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ علم کو ضرور حاصل کرو. حقیقی علم بھی جو کہ بیسکلی اس کو ہم علم بالقلب کے قلب کہتے ہیں، جو کہ وہی ہے. اس کے علاوہ علم بالحواس جو ہے، ہم تھرو آبزرویشن جو علم حاصل کرتے ہیں، اور علم بالعقل جو ہے، جو کہ ہمارا ایکوائرڈ علم ہوتا ہے، دنیاوی علم ہم باقی حاصل کرتے ہیں. اس سارے کی بات میں کیوں کر رہی ہوں، کیونکہ سورۃ العلق جو ہے نا فرسٹ وہی، اس میں اقرا 2 دفعہ آتا ہے. اقرا بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد اقرا وربک الاکرم. تو علماء نے اس کی بہت ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں. ایک ڈیٹیل یہ بتائی ہے 2 دفعہ آنے کی وجہ کہ یہ بیسکلی دینی علم کو ایک اقرا ڈیل کر رہا ہے، دوسرا دنیاوی علم کو ڈیل کر رہا ہے. اور ویسے بھی قرآن میں اور بھی بہت سارے جگہیں ہیں، بہت سارے پروفس ہیں جن سے کہ بیسکلی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ دونوں علم بہت زیادہ ضروری ہیں. لیکن کل جو میں نے بات بتا دی تھی وہ تھوڑی سی ریپیٹ کروں گی کہ جو دنیاوی علم ہے یا عقل کے ذریعے حاصل کیا جانے والا علم ہے، وہ تابع ہوتا ہے علم وحی کے، وہ انڈر آئے گا علم وحی کے. اس کو گائیڈنس چاہیے علم وحی کے ذریعے سے. کیا دنیاوی علم والا انسان اچھے اخلاق کا مالک ہو سکتا ہے؟ ہوتے ہیں لوگ، جو لوگ پروفیشنلی اسکول کالج وغیرہ کی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، ہوتے ہیں، لیکن ہمیشہ نہیں ہوتے. فار ایگزامپل، حیا ایمان کی شاخ ہے. حیا جو ہے وہ اعلیٰ بلند اخلاق کی بہت بڑی شناخت ہے، پہچان ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں بہت زیادہ علم والے وہ اس ٹاپک پہ، وہ اس نتیجے پہ ہی نہیں پہنچ پاتے کہ ان میں حیا ہونی چاہیے، بلکہ فحاشی پھیلتی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقے میں فحاشی پھیلتی جا رہی ہے، زنا کامن ہوتا جا رہا ہے، یہ ڈرنکنگ وغیرہ اس طرح کی جو پرابلمز ہیں یہ اعلیٰ اخلاق کے منافی ہیں، یہ کامن ہوتی جا رہی ہیں. تو یہ جو علم ہے، ایکوائرڈ نالج ہے، دنیاوی علم ہے، یہ اخلاق کی طرف لے کر جاتی ہے لیکن مکمل نہیں لے کر جا سکتا. اس وجہ سے ہمیں چاہیے کیا، علم وحی جو کہ ہمیں پورا نقشہ دیتا ہے اعلیٰ اخلاق کا. اعلیٰ اخلاق کے یہ پہلو ہیں، سارے کے سارے پہلو علم وحی ہی کور کر لیتا ہے. اور مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، وہ اکثر کہتے ہوتے ہیں کہ جی اخلاق جو ہے، مینرز جو ہیں، آداب ہیں، وہ دنیاوی علم کا ٹاپک ہی نہیں ہے. تو وہ صحیح کہتے ہیں، بالکل سائنس، فزکس، میتھ وغیرہ کا یہ ٹاپک نہیں ہے، بلکہ ٹاپک ہی علم وحی کا ہے. اسی لیے ایسے جو لوگ جو صرف دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں
اخلاق تک، لیکن اخلاق کے ہر پہلو کو پا ہی نہیں پاتے. تو علم وحی اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے کہ اس کے ذریعے سے ہم اخلاق پر پہنچ پاتے. ٹھیک ہے، علم وحی ہے جو کہ جہالت کے اندھیرے سے نکال کے علم کے نور کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے. روشنی ہماری زندگی میں اس کے ذریعے سے ہوتی ہے. اگر علم وحی نہیں ہوگا نا تو ہمارا اخلاق کیا ہے، بے لگام ہو جاتا ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں، پھر ہم خود سے ڈیسیجنز لے رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جی آج کل تو جیسے کپڑے پہنے جاتے ہیں بس ویسے ہی فحاشی وغیرہ جتنا مرضی میں اپنے آپ کو ایکسپوز کروں، بھئی اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے. یعنی ہم اپنا معیار، اپنا سٹینڈرڈ اپنے مطابق سیٹ کرنے لگ جاتے ہیں. اللہ کے مطابق سیٹ کرنا وہ پھر ہمیں آتا ہی نہیں ہے. اور جو بیسٹ آپشن جو ہے ہمارے پاس وہ تو وہی ہے جو کہ اللہ نے ہمارے لیے سیٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تو قلم بیسکلی یہاں پر اشارہ کس طرف کر رہا ہے، علم کی طرف. علم کا حصول کیا جائے. نمبر 2، علم کو محفوظ کیا جاتا ہے قلم کے ذریعے. نمبر 3، علم کو منتقل بھی کیا جاتا ہے قلم کے ذریعے سے. نمبر 4، انسان جو ارتقاء کی بلندیوں پہ جاتا ہے، ترقی کرتا ہے، وہ بھی انسان علم کے ذریعے سے ہی کرتا ہے. وہ ترقی چاہے اس کی عقل میں ہوئی ہے، چاہے اس کے عمل میں ہوئی ہے، چاہے اس کے اخلاق میں ہوئی ہے. ساری کی ساری ترقی کس چیز پہ ڈیپینڈ ہے، قلم پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ قلم سے ہم ایک ریسرچ ہوتی ہے، قلم سے وہ لکھ لیتے ہیں، اگلی ریسرچ اس کی بیسس پہ پھر ہوتی ہے. پیچھے امام ابن تیمیہ، امام ابن کثیر، امام ابن قیم، امام بخاری، یہ سب لکھ گئے نا، سارا کچھ لکھ کر چلے گئے، تبھی ہم نے اس کے اوپر آگے ریسرچز بڑھتی گئیں، آگے ان پہ کام ہوتا گیا اور وہ چیزیں ہم تک پہنچتی گئیں. تو علم محفوظ بھی ہوا، منتقل بھی ہوا، اور علم نے ارتقاء کی منازل بھی طے کی صرف اور صرف قلم کے ذریعے سے. یہاں پہ قلم سے مراد کیا ہے، امام القرطبی لکھتے ہیں کہ قلم جو ہے یہاں پر 3 اس سے مراد ہیں. ایک تو دا ڈیوائن پین، وہ قلم جو کہ بیسکلی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی مخلوق جو بنائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور قلم سے کہا کہ لکھ. کیا لکھ؟ قلم نے پوچھا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جو کچھ ہونا ہے شروع سے لے کے آخر تک اس کائنات میں جو کچھ ہونا ہے وہ سب کچھ لکھ ڈال. ٹھیک ہے، منتقل کا مطلب ہے ٹرانسفر ہونا. علم از ٹرانسفر تھرو پین. پین سے لکھ کر نالج ٹرانسفر کی جاتی ہے. ابھی جیسے بول کے بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے لیکن پین سے لکھ کر بھی ٹرانسفر کی جاتی ہے. ایک کتاب میں لکھوں گی تو آگے وہ ٹرانسفر ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ڈیوائن پین کیا ہے؟ وہ قلم جو اللہ نے سب سے پہلی مخلوق بنائی، یہ کائنات ابھی نہیں بنائی تھی، اور اس کو بولا سب کچھ لکھ ڈال، جنت جہنم کے فیصلوں تک سب کچھ لکھ ڈال. ٹھیک ہے، اس کے بعد انجیلک پین، فرشتوں کا قلم بھی اس سے مطلب لیا گیا ہے کہ فرشتے کرامین، کاتبین جو ہیں، کرامین جو ہمارے کندھوں پر ہیں وہ لکھتے ہیں مسلسل. ان کے پین جو لکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو، برے اعمال کو، اچھے اعمال کو، یہ پین بھی اس سے مطلب لیا گیا ہے قلم. اور وہ قلم جس سے ہم لکھتے ہیں، جو شروع سے انسان نے لکھا. حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا سکھایا تھا اور ان کو قلم بنانا بھی سکھایا تھا اللہ تعالیٰ نے. یہ ہمیں پتہ چلتا ہے اس سے قصص الانبیاء میں یہ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، بیان اللہ تعالیٰ نے بولنا کس کو سکھایا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو بیان سکھایا، اور حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکھنا اور قلم بنانا سکھایا. اور حضرت ادریس علیہ السلام بہت شروع کے پیغمبروں میں آتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے قلم کی اہمیت، علم کی اہمیت اور اس کا اخلاق کے ساتھ تعلق. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جو اس صورت کی، جو ہم نے آغاز میں ہی سمجھ لینی ہے. آگے انشاءاللہ صورت فلو میں ہی چلتی جائے گی. ٹھیک ہے، اب اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اگر علم نہیں ہو، علم نہ ہوتا یا قلم نہ ہو تو پھر ہوتا کیا؟ اگر علم اور قلم نہ ہو تو بیسکلی ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کریں گے؟ ہم کسی کو بھی میں کسی کو بات بتا ہی نہیں سکتی، اچھی بات یا برے کام سے روک ہی نہیں سکتی جب مجھے خود نہیں پتا. میرا اپنا علم ناقص ہے، مجھے خود بتانا بھی نہیں آتا، خود میں نے علم حاصل بھی نہیں کیا. اور یاد رکھیے گا یہ بیان، یہ بتانا، یہ سب آ جاتا ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے. علم جیسے جیسے زیادہ ہوتا جاتا ہے انسان کو بیان کرنا بھی اللہ تعالیٰ سکھا دیتے ہیں اور آ بھی جاتا ہے. بیسکلی انفارمیشن جو ہوتی ہے نا، معلومات جو ہوتی ہیں، جب وہ ہمارے ایکشن میں آتی ہیں، ہمارے عمل میں آ جاتی ہیں تو ہماری وہ تبلیغ میں بھی آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے الفاظ میں بھی آ جاتی ہیں. تو ہم امر و نہی ہی نہیں کر سکتے جب ہمیں علم نہیں آتا. پھر ہم اپنے کسی بھی بات کو، اپنے دین کو، اپنے اخلاق کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. میں یہ ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتی کہ حیا کیوں امپورٹنٹ ہے جب تک میرے پاس علم ہی نہیں ہے. اور ایک میرے سامنے پڑھا لکھا انسان کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں چاہے سلیو لیس پہنوں، جو بھی پہنوں، بھائی کیا پرابلم ہے، میری زندگی میری مرضی، جیو اور جینے دو وغیرہ وغیرہ، یہ چیزیں پھر چل رہی ہوں گی. تو ڈیفینڈ ہم کیسے کریں گے؟
پھر اس کو چھوڑیں. دا ورسٹ آف آل، سب سے جو بری بات ہے علم کے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے، ہم خود اپنے ہی دین پہ آبجیکشنز لگا رہے ہوتے ہیں، ہم خود ہی اعتراضات کر رہے ہوتے ہیں اپنے دین پر کہ کیا اللہ تعالیٰ نے پردہ دے دیا، اس کی کیا ضرورت ہے، یہ تو ہے ہی نہیں دین سے، خود ہی نکال دیتے ہیں، خود ہی مائنس بھی کر دیتے ہیں اس کو. یہ اور بہت ساری ایگزامپلز ہیں جن کو بیسکلی کیوں ہم الگ الگ کیوں رہے، مردوں سے ہم کیوں نہیں مل سکتے، دوستی کیوں نہیں ہو سکتی. زیادہ تر اعتراضات بیسکلی ان ٹاپکس پہ آتے ہیں نا، اس وجہ سے میں یہ ٹاپک بتا رہی ہوں آپ کو. ورنہ باقی اور کوئی بھی ایگزامپل جو آپ اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں وہ ساری ایگزامپلز آپ فٹ کر سکتے ہیں. یا یہ کہ کیوں ہمیں زکوٰۃ کیوں دینی پڑتی ہے، یا اسی مہینے میں سارے روزے رکھنے ہیں کیوں رکھنے ہیں، یا فجر کے وقت کیوں اٹھنا ہے، فجر میں ظہر کے ساتھ ہی پڑھ لوں، وغیرہ وغیرہ. یہ عقل کے گھوڑے جب ہم دوڑانے لگ جاتے ہیں، اپنے ہی دین پر اعتراضات کرنے لگ جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ علم کی کمی. ٹھیک ہے، تو علم اتنی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے اور علم کی کمی کے اتنے زیادہ نقصانات ہیں. علم ہمیشہ حاصل کرتے رہنا چاہیے اور دیتے بھی رہنا چاہیے، لینا بھی ہے اور دینا بھی ہے. یہ پروسیس ساری زندگی کنٹینیو رہے گا ہمارا، یاد رکھیے گا. علم لینا، علم دینا. کوئی بھی کبھی بھی یہ نہیں سمجھے گا، جو دے رہا ہے وہ بھی یہ نہیں سمجھے گا کہ مجھے سب کچھ آ گیا. وہ بھی ہمیشہ لیتا بھی رہے گا، دیتا بھی رہے گا، لیتا رہے گا، دیتا رہے گا. اگر اس نے کوئی ایک سٹیپ بھی روک دیا نا، اس کا پروسیس بھی رک جائے گا. اس کے جو ذہن کی ترقی ہو رہی تھی، یا اس کا جو بتانا تھا، یا اس کے علم کی بلندی تھی، وہ سب کچھ ڈاؤن ہونے لگ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس سائیکل کو ہمیشہ کنٹینیو رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو پہلی آیت ہم نے دیکھی. اب دوسری آیت جس بات پر قسم کھائی جا رہی تھی اس کو دیکھیے. اچھا، یہ حدیث آپ سب کو پتہ ہے نا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو کہ بیسکلی قرآن سیکھتے ہیں اور قرآن سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہترین علم قرآن کا ہے، اور بہترین ہے وہ لوگ جو کہ قرآن سکھاتے بھی ہیں اور قرآن سیکھتے بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل رکھیں. اب دوسری آیت پر چلیے. ما انت بنعمت ربک بمجنون. نہیں ہیں آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون، آپ اپنے رب کے فضل و کرم سے بالکل آپ کو کسی قسم کا کوئی جنون طاری نہیں ہے. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغام وحی دیا لوگوں کو، تو پہلا الزام جو آپ پر لگایا گیا وہ کیا تھا؟ پاگل ہو گئے، یہ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو ہم نے بھی جب کسی کی بات نہیں ماننی ہوتی تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اس کو جھوٹا نہیں کہتے، سب سے پہلے یہ نہیں کہتے یہ فساد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، نہ یہ کہتے کہ جی یہ اس نے خود سے بنا لیا، خود سے گھڑ لیا ہے. یہ بھی نہیں کہتے یہ شاعری والی باتیں کہہ رہا ہے. یہ سارے الزامات بعد میں آتے ہیں، یہ بعد میں لگائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پہلی بات، ہم نے بھی جب کسی کی بات ریجیکٹ کرنی ہوتی ہے نا، ہم یہی کہتے ہیں پاگل ہو گیا، کیسی باتیں کہہ رہے ہیں، پاگلوں والی باتیں کہہ رہے ہیں، ہم کیوں اس کی بات مانیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جب کوئی بالکل نیا آئیڈیا، نیا کانسیپٹ، بالکل سوسائٹی کے نارمز کے اگینسٹ کوئی بات کرتا ہے، یہ پہلا الزام ہوتا ہے جو دیا جاتا ہے. تو یہی پہلا الزام جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ ان کی باتوں میں نہ آئیں، آپ ان کی باتوں کی فکر نہ کریں. جب بھی کسی صادق اور امین، کسی اچھے انسان کو جو کہ حسن ظن کے ساتھ بات کر رہا تھا، تبلیغ کر رہا تھا، گڈ انٹینشنز کے ساتھ اپنی بات کو کمیونیکیٹ کر رہا تھا، اس پر جب الزام لگایا جاتا ہے نا، تکلیف اسے بہت زیادہ ہوتی ہے کہ میں تو اچھی نیت سے بات کر رہا ہوں، دیکھو ذرا مجھ پہ الزام لگ رہے ہیں. بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے نا. تو اس تکلیف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کیا ہیں اس کے بالکل اپوزٹ. جنون جو ہوتا ہے نا، وہ عقل کی کمی کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے بالکل اپوزٹ کیا آتا ہے؟ عقل آتی ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو جنون طاری ہے، بلکہ آپ تو بہت زیادہ عقل والے ہیں، ذہین ہیں، غور و فکر کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بیسکلی علماء لکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک آپ کو جو نعمت عقل کی دی گئی نا، اس کا بھی اس آیت میں پرٹیکولر میں تذکرہ ہے، جنون کی نفی کرنے کے ساتھ ساتھ. اگلی آیت دیکھیے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور یقیناً آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے آپ کے لیے. یہ دوسرا گفٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان آیات میں بتایا جا رہا ہے، وہ ہے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر. وہ کیسے ملتا ہے؟ ایمان کی بیسس پر، ایمان اور عمل کی بیسس پر.
تو اوپر عقل کی بات ہو رہی تھی جو آپ کو دیا گیا، یہاں پہ ایمان کی بیسس پر اجر جو آپ کو دیا گیا، اور آپ کا اجر کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے غیر ممنون؟ مطلب کہ ابھی تا قیامت انسان جو کہ اذان سنتے رہیں گے، اذان دیتے رہیں گے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے، تا قیامت درود پاک پڑھتے رہیں گے، ہر وقت ہر جگہ پہ کہیں نہ کہیں اذان ہو رہی ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں درود پاک پڑھا جا رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سیرت کے لیکچرز دیے جا رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں پر قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، قرآن مجید کو سمجھا جا رہا ہوتا ہے، ہر جگہ پر ہر وقت، ایون نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درود پڑھا جا رہا ہوتا ہے، تذکرہ آ رہا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہر جگہ ہر وقت کس کا ذکر ہو رہا ہے، کس پر درود بھیجا جا رہا ہے، کس کی تعریف ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذکر کو رفع بخشا، آپ کے ذکر کو اللہ نے بلند کر دیا۔ تو اور قیامت تک جو انسان اسلام پہ عمل کرے گا، اس کا ثواب کس کو جائے گا، اس کا اجر کس کو جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جائے گا، کیونکہ آپ نے اس پروسیس کو انیشیٹ کیا اور پھیلا دیا۔ تو آپ کا تو اجر ایسا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہونے والا۔ یعنی یہ بلیسنگز ساتھ ساتھ بتائی جا رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو، حوصلہ ملے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں سے یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ جب ہمارے سامنے کوئی پریشان ہو، ہم نے بھی اسے تسلی دینی ہے، اس کو اسی طرح باتیں بتا کر، ٹھیک ہے۔ تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتائی جا رہی ہے؟ تیسرا گفٹ جو یہاں پر ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، دیٹ از وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یقیناً اعلیٰ اخلاق پر فائز ہیں، بلند ترین اخلاق کے مرتبے پر فائز ہیں، خلق عظیم کے مالک ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ کو دی ہوئی ہے۔ پہلی چیز میں نے آپ کو دی ہوئی ہے، آپ کو جنون نہیں ہے، بلکہ آپ تو عقل والے ہیں۔ نمبر 2 جو میں نے آپ کو چیز دی ہے، وہ اجر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے، آپ کے ایمان اور عمل کی بیسس پر۔ تیسری چیز جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہے، وہ ہے اعلیٰ اخلاق، عظیم ترین اخلاق، وہ اخلاق جس کا سرٹیفکیٹ خود آپ کی فیملی ہے، کہ جیسے ہی آپ نے اپنی فیملی کو پیغام دیا فوراً مان گئے، اپنے بہترین دوست کو پیغام دیا فوراً مان گئے۔ تو وہ اخلاق آپ کو، یہ 3 گفٹس آپ کو دے رکھے ہیں، تو آپ پھر ہار نہ مانیں۔ اگر یہ لوگ آپ پہ الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کریں۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مرتبہ تابعین میں سے، یعنی صحابہ کے بعد جو ان کے بچے ہوتے ہیں جنریشن، ان کو تابعین کہتے ہیں، جو صحابہ سے بیسکلی ملے ہوئے بھی ہوں، تو ان میں سے کسی نے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے۔ تو حضرت عائشہ نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا اخلاق ہی قرآن تھا، کانا خلقہ القرآن، آپ کا سارا اخلاق ہی قرآن تھا، یعنی قرآن کا چلتا پھرتا رول ماڈل تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کا اخلاق کس طرح کا تھا۔ اب سنس خلق پہ ہی اس پوری صورت میں بات ہے، علم اور اخلاق کا کنیکشن ہم نے دیکھ لیا، آگے اخلاق کی مختلف اگزامپلز اور اخلاق پہ ہی بات ہونی ہے، اس لیے ہم شروع میں اب سمجھ لیتے ہیں کہ خلق بیسکلی اخلاق ہوتا کیا ہے، جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، خلق عظیم۔ خلق اور خلق کا آپ سب کو پتہ ہے، تخلیق، جو اللہ تعالیٰ نے کریشن بنائی اس کو خلق کہتے ہیں، تخلیق کہتے ہیں۔ تو خلق کیا ہوتا ہے؟ خلق از آور آؤٹر باڈی، ہمارا جو ظاہر نظر آ رہا ہے، یہ ہماری باڈی، یہ خلق ہے۔ خلق کیا ہے؟ خلق از بیسکلی آور انر سول، ہمارے اندر جو مینرز ہیں، ہمارا اخلاق ہے، ہماری روحانیت جو نظر آتی ہے ہمارے اخلاق کے اندر، وہ بیسکلی خلق ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور خلق کو مزید کیسے ایکسپلین کیا گیا ہے؟ خلق کی تعریف کی گئی ہے کہ تخلیق کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے نا ہمارا، دیٹ از خلق۔ خلق کیا ہے؟ باقی اللہ کی جتنی بھی کریشن ہے، اللہ کی تخلیق ہے، اس کے ساتھ رویہ۔ اسی خلق کو، اخلاق کو علماء نے 3 کیٹیگریز میں ڈیفائن کیا ہے۔ فرسٹ اس کی ٹائپ کیا بتائی جاتی ہے؟ خلق ود مینرز ود اللہ، اللہ کے ساتھ اخلاق، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا آ جائے گا؟ جیسے اللہ کے ساتھ ہمیشہ حسن ظن رکھنا، یعنی اچھی امید رکھنا اللہ سے ہمیشہ، پھر اللہ پر توکل رکھنا، اللہ پر ایمان رکھنا، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ پھر سیکنڈ کیٹیگری آتی ہے اخلاق ود مین کائنڈ، انسانوں کے ساتھ اخلاق، ٹھیک ہے۔ اس میں سارا کیا معیار ہونا چاہیے؟ وہ بہت ساروں کا ہمیں پتہ ہے، سچ بولنا، وعدہ خلافی نہ کرنا، وغیرہ وغیرہ، برائیاں نہ کرنا، غیبت نہ کرنا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں، دھوکہ نہ دینا، آپ سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد تھرڈ کیٹیگری علماء نے بتائی ہے اخلاق ود یور سیلف، اپنے آپ کے ساتھ اخلاق، ٹھیک ہے۔ اور اس میں کیا آتا ہے کہ ہم اپنی پرائیویٹ لائف میں خود کے ساتھ کیسے ہیں، ہمارا اخلاق کیسا ہے، حیا کتنی ہے میرے اندر، ٹھیک ہے، میں کتنے اپنے معاملات جو ہیں وہ احسان کے ساتھ ڈیل کر رہی ہوں۔ جی، تو اخلاق کی تیسری ٹائپ میں آپ کو بتا رہی تھی، وہ کیا ہے؟
اپنے آپ کے ساتھ اخلاق، مطلب کہ مجھے پتہ ہونا چاہیے میرے اندر کتنی حیا ہے اور اس کو بڑھتے رہنا چاہیے، میں کتنے احسان کے ساتھ معاملات کر رہی ہوں، میں اپنے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے کر رہی ہوں، میں اپنے ساتھ سچ بول رہی ہوں. تو یہ اخلاق کی 3 کیٹیگریز بیسکلی علماء نے ڈسکرائب کی ہیں. ہمیں یہ جہاں پر پتہ ہونی چاہیے کیوں بات کیا ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے بلند ترین اخلاق کا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈیفینیٹلی جو اخلاق ہے وہ ان تینوں کیٹیگریز میں فال کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگلی آیت دیکھیے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون فتنے میں مبتلا ہے، کون جنونی کیفیت میں مبتلا ہے. اس سے پچھلی آیت ہم نے نہیں پڑھی، آیت نمبر 5 پہ واپس جاتے ہیں. کیا ہے؟ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو ان قریب آپ سے وسلم دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے، یعنی بالکل کلیئر ہو جائے گا، تمہیں بھی پتہ چل جائے گا، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا. بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ کون تم میں سے اس میں مبتلا ہے، فتنے میں مبتلا ہے یا جنون میں مبتلا ہے. دونوں معنی اس کے کیے گئے ہیں اور دونوں کا مطلب سیم ہی ہے. یہاں پر جس فتنے کی بات ہو رہی ہے وہ اصل میں جنون ہی ہے. تو جنونی کیفیات میں کون مبتلا ہے، جنون کا عارضہ کس کو لگ گیا ہے. یہ تم لوگ پاگلوں والی باتیں کر رہے ہو یا نعوذ باللہ میں پاگلوں والی باتیں کر رہا ہوں، یہ بالکل کلیئر ہو جائے گا. ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو کہ ہدایت یافتہ ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی مزید دی جا رہی ہے کہ اللہ کا پتہ ہونا ضروری ہے. لوگ جو مرضی جیسے مرضی باتیں کرتے رہیں، اللہ کا تو پتہ ہے نا کہ آپ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں، آپ صحیح گائیڈنس دے رہے، صحیح ہدایت دے رہے، تو پھر ان لوگوں کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو 1 to 7 آیات میں ہم نے کیا پڑھا؟ نفی کی جا رہی ہے ان کے الزامات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے 3 خصوصی انعامات، عقل کا اور ایمان اور اجر کا اور اخلاق کا. یہ ان کا ذکر ہوا پہلی 7 آیات میں. اب آگے ہم دیکھیں گے 8 سے 16 آیات میں بدترین اخلاق کے مالک انسان کی مثال دے کر پکچر کو مزید کلیئر کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اخلاق کیا ہوتا ہے، اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے، اس کو ہم بہترین تب سمجھ سکتے ہیں جب ہم اس کی اپوزٹ سائڈ بھی دیکھیں. جیسے روشنی کیا ہوتی ہے ہمیں سمجھ آتی ہے، اچھی سمجھ آتی ہے جب ہم اندھیرے کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اب ہم اس کی ادر سائڈ دیکھنے لگے، ادر سائڈ آف دا پکچر وہ کیا ہے، اس کو دیکھیے. فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان جھٹلانے والوں کی باتوں پر دھیان نہ دیں. مکذب جھٹلانے والا کون ہوتا ہے؟ جو سچ کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. کاذب کون ہوتا ہے؟ جو صرف جھوٹ بولتا ہے. مکذب کون ہوتا ہے؟ جو کہتا ہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، میں مانتا ہی نہیں آپ کی بات. ٹھیک ہے. آپ جھوٹے ہیں، میں آپ کی بات مانتا ہی نہیں. ایک تو اس نے جھوٹ بولا نا، سچ کو جھوٹ کہہ کر اس نے پہلے نمبر 1 پہ اس نے جھوٹ بولا، دوسرا اس نے اسے ریجیکٹ بھی کر دیا. ٹھیک ہے. تو یہ 2 کوالٹیز مکذب میں جمع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ مکذبین جو ہے نا اب برے اخلاق میں آتے ہیں. نمبر 1 پہ یہاں پہ 10 بیڈ کوالٹیز بتائی جائیں گی، 10 بری خصوصیات بتائی جائیں گی برے اخلاق کی. ان 10 میں سے یہ پہلی ہے کہ جو بھی مکذب آپ کی لائف میں آتا ہے نا، آپ ان کی بات نہ سنیں. یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ مکذبین ہیں. ان کی اطاعت نہ کریں کا کیا مطلب ہے؟ ان کو اگنور کریں، ان سے مشورہ نہ لیں، ان پہ توجہ نہ دیں، ان کا کسی قسم کا کوئی انفلوئنس آپ مت لیجئے. وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا ڈھیلے پڑیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، مطلب کہ کمپرومائز کر لیں. ان کی باتیں مت مانیے گا. یہ چاہتے ہیں کہ آپ پر الزامات لگا کر نا آپ کا ایمان کمزور کریں اور پھر آپ آگے سے ان کو یہ کہہ دیں کہ اچھا ٹھیک ہے چلو ہم کمپرومائز کر لیتے ہیں، تھوڑی سی تم میری مان لو، تھوڑی سی میں تمہاری مان لیتا ہوں. تو اس طرح ہم گزارا کر لیتے ہیں. کیوں؟ تاکہ نہ یہ ہم پر الزامات لگائیں نہ ہم ان پر الزامات لگائیں، ہنسی خوشی ہم رہتے رہیں. جیسے آج کل تو سسٹم یہی ہے، ہم لوگ کسی کو غلط ہی نہیں کہتے، صرف اس ڈر سے کہ جی کوئی مسئلہ نہ کریٹ ہو جائے، کمپرومائز کر کے زندگی گزار لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو جھٹلانے والے ہیں ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا کسی قسم کا. وَلَا تُطِعْ كُلَّ خَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اطاعت نہ کیجیے ہر حلاف. کیا ہوتا ہے؟ حلف اٹھانے والا، بہت زیادہ قسمیں اٹھانے والا. یہ جو شد آتی ہے نا، یہ بیسکلی مبالغے کو شو کر رہی ہوتی ہے. مہین کیا ہوتا ہے؟ انتہائی ذلیل اور حقیر، انتہائی گھٹیا انسان.
یہ تین کیٹیگریز، اب تین کوالٹیز، بیڈ کوالٹیز ٹوٹل ہو گئیں. یہاں پر کیا ہے؟ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا اور انتہائی گھٹیا شخص. مطلب جو انتہائی گھٹیا شخص ہوتا ہے نا، ہلکا شخص ہوتا ہے، برے اخلاق کا مالک، وہ کیا کرتا ہے؟ اب وہ اپنی بات منوائے کیسے؟ بات منوانے کے لیے اسے الٹیمیٹلی بہت زیادہ قسمیں کھانی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک بری کوالٹی ہے. تو یہ مکذب ہوتے ہیں، پھر یہ بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں، ذلیل گھٹیا ہوتے ہیں. پھر ہمازٍ مشاء بنمیم. حماس کون ہوتا ہے؟ تانے دینے والا، عیب ڈھونڈ ڈھونڈ کر کسی کے نا اس کو تانے دینے والا. اب دیکھیں یہاں پہ بھی شد آ رہی ہے، حماس اور مشاء. ٹھیک ہے، یہ جو شدیں ہیں یہ مبالغے، ایگزیجریٹ کر رہی ہیں، یعنی بہت زیادہ تانے دیتے ہیں یہ لوگ. اور مشاء کا مطلب ہوتا ہے چلنے والا، بہت زیادہ چلنے والا کا مطلب ہے کانٹینیوسلی یہ کام کرتے ہیں، کانٹینیوسلی تانے دیتے ہیں، کانٹینیوسلی نمیم کرتے ہیں. نمیم کا مطلب ہے چگلیاں کھاتے ہیں، کانٹینیوسلی چگلیاں کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مسلسل ان کا یہ کام ہے. تو یہ کتنی ہو گئی؟ ٹوٹل 5 بیڈ کوالٹیز ہوگی. اب آگے ان کی مزید کیا برے اخلاق میں مزید کیا آ رہا ہے؟ مناع للخیر معتد اثیم. مناع للخیر، منع سے، منع کرتے ہیں کس سے؟ خیر سے. ہر نیکی سے روکتے رہتے ہیں یہ لوگ. اور نیکی، خیر، مال کو بھی کہا گیا قرآن میں، تو مال خرچ کرنے سے بھی روکتے ہیں اور ہر نیکی سے روکتے ہیں. معتد کون ہوتا ہے؟ جو حد کو کراس کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حد سے آگے بڑھ جانے والا، یعنی ظلم کرنے والے یہ لوگ. اسیم، اسیم کون ہوتا ہے؟ گنہگار. اسیم جیسے کریم اور حلیم اور یہ کیا رحیم کا جو مادہ ہے فعیل، اس وزن میں کانٹینیوٹی آتی ہے. ٹھیک ہے، ایور لاسٹنگ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ گناہ کرنے والے ہیں. اسیم کون سا گناہ گار ہوتا ہے؟ وہ جو بیسکلی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پیچھے چھوڑ کر آگے بڑھتا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسیم ہوتا ہے. تو یہاں پر 3 مزید ایڈ ہو گئیں بیڈ کوالٹیز، برے اخلاق، ٹوٹل 8 ہو گئیں. خیر سے روکنے والے ہوتے ہیں یہ، ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں معتد، اور انتہائی گنہگار، فرائض ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے اپنے. عتل بعد ذالک زنیم. عتل مطلب بالکل ہی گنوار، جاہل ہوتے ہیں. بعد ذالک زنیم، اور اس کے بعد بالکل ہی بے نسب، بد اصل ہوتے ہیں. ایک سیکنڈ رکیے گا، میں پارے میں نکال لوں. ہاں جی، اتل کا کیا مطلب ہے؟ بالکل گنوار، جاہل، بد مزاج ہوتے ہیں یہ لوگ. اور اس کے بعد زنیم کہا جاتا ہے بیسکلی بے نسب کا مطلب ہے جس کی اصل کوئی نہ ہو، جو اپنے آپ سمجھے کہ خاندان سے بایولوجیکلی بھی کنیکٹڈ نہیں ہے، کسی اور ہی کی نسل ہے، یا ویسے بھی اپنے اخلاق یا مینرز وغیرہ کے ساتھ بھی نہیں لگتا کہ یہ اسی خاندان کے ساتھ جیسے اس کا کوئی تعلق ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ٹوٹل 10 ہو گئیں برے اخلاق کی نشانیاں، برے اخلاق کی آپ سمجھے کریکٹرسٹکس، ٹریٹس، جو کہ یہاں ہمیں بتائی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان کو بالکل فالو نہ کریں، ایسے لوگوں کی، برے اخلاق والوں کی بات نہ مانیں، کیونکہ آپ تو اچھے اخلاق پر فائز ہیں، آپ کو کیا ضرورت ہے ان کی بات ماننے کی. ہم یہاں سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ یہ جو 10 کوالٹیز بتائی گئی ہیں یہ برے اخلاق کی، یہ ہمارے اندر بالکل نہیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ سیکھ رہے ہیں، دوسرا ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ان کی صحبت میں بھی نہیں رہنا. جیسے آپ کو منع کیا جا رہا ہے کہ ان کی اطاعت نہ کریں، ان پر توجہ نہ دیں، تو ہم نے بھی ایسے لوگوں سے دور رہنا ہے، ان کی صحبت میں نہیں رہنا. ان سے صرف وہ لوگ ملیں گے جو ان کو انفلوئنس کر کے ان کو بدل سکتے ہیں. وہ لوگ نہیں ملیں گے جو کہ خود ہی کم ایمان والے ہیں اور جی ان کو مل کے خود انفلوئنس ہو رہے ہیں، خود بھی اچھے کام چھوڑتے جا رہے ہیں، خود بھی سچ چھوڑ دیا، جھوٹ بولنا شروع کر دیا. ٹھیک ہے، ایسے لوگ نہیں ملیں گے. جو ان کو انفلوئنس کر کے ان کو بدل سکتے ہیں نا، ان کی تربیت کر سکتے ہیں، وہ ان کی صحبت میں پھر بھی رہ سکتے ہیں. ادروائز ایک عام انسان کو برے اخلاق والوں کی صحبت میں نہیں رہنا چاہیے. آگے کیا ہے؟ ان کان ذا مال و بنین، صرف اس گھمنڈ پر کہ وہ مال اور دولت اور بیٹوں والا ہے. یہاں سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر ایک خصوصی طور پر بھی ایک شخص کی بات ہو رہی ہے. وہ کون تھا؟ وہ ولید بن مغیرہ تھا، جس کو بیسکلی ہم اسلام دشمن جو تھے نا ان میں سے امیر ترین انسان، بنو مخزوم کا جو سردار تھا، اور اس کے بیٹے بہت زیادہ فیمس تھے. حضرت ولید بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت خالد بن ولید کو کون نہیں جانتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کے بیٹے تھے. لیکن یہ کافر تھا اور کافر ہی مرا. ٹھیک ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے 10 سے زیادہ بیٹے دیے تھے اور اتنا مال و دولت دیا تھا. اس کی پوری کہانی آگے اسی پارے میں ہم سورۃ المدثر پڑھیں گے ڈیٹیل میں، اس میں اس کی باقی سٹوری بھی آ جائے گی. تو اس کی بیسکلی بات ہو رہی ہے کہ اس کو اپنے مال اور بیٹوں پر اتنا زیادہ گھمنڈ تھا، تکبر تھا، کہ اس روب اور اکڑ کی وجہ سے اس میں اتنا برا اخلاق آ چکا تھا اور
اس نے اسلام قبول کرنا پسند نہیں کیا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا، حالانکہ یہ وہ شخص ہے جس کو پتہ چل گیا تھا کہ اسلام سچ ہے. یہ ہمیں سورۃ المدثر سے پتہ چلے گا کہ اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ سچا ہے، بالکل حق ہے، لیکن اس نے انکار کر دیا. بہت ہی خوبصورت سورۃ المدثر کی آیات ہے نا، وہ ہم پڑھیں گے، وہ ہم نے سیرت میں بھی پڑھی تھی. اب آگے 15 نمبر آیت دیکھیے، مزید یہ کیا کرتا ہے، اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اسے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے کہ یہ تو کہانیاں ہیں، یہ تو پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں، یہ تو ایویں سٹوریز ہیں، ان پہ بیلیو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو صرف باتیں ہیں. باتیں کس لیے؟ انجوائے کرنے کے لیے، بس مزے کرو، سنو، ٹائم پاس کرو، ریلیکس کرو، اور ایک کان سے سنو دوسرے سے نکال دو. ان کو سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہمارے سامنے کوئی سبق آموز واقعہ بھی آتا ہے نا، ہم اس سے بھی کچھ نہیں سیکھتے، اور ہم اس کو بھی ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال کر آگے چل پڑتے ہیں. ٹھیک ہے، اتنا ہم لوگ بھی اتنے ہی بے حس ہو چکے ہیں جتنی کہ اس کی مثال دی جا رہی ہے. اور یہ اس ایک شخص کی مثال کا مطلب یہ نہیں کہ اسی پہ یہ سب اپلائی ہو رہا ہے، یہ اس کو مثال بنا کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ خصوصیات کسی میں نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی ایسے خصوصیات کے لوگوں کی صحبت میں رہنا چاہیے. سنسمہ علی الخرطوم، ہم عنقریب اس کی سونڈ پر داغ لگائیں گے. خرطوم بیسکلی لمبی چوڑی ناک کو بیسکلی کہا جاتا ہے. اس کی شاید لمبی ناک ہوگی، اور اگر نہ بھی لمبی ناک ہو تو ناک پر داغ لگانے سے کیا مطلب ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے گا. ناک پر داغ لگا کے عذاب کیوں دیا جائے گا؟ کیونکہ تکبر جو تھا اس کے اندر. تکبر کہاں ہوتا ہے؟ تکبر والے لوگ ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. یہ محاورہ ہے نا اردو میں بھی. اس کا کیا مطلب ہے ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دینا؟ مطلب کسی کی بات نہیں مانتے، اپنی ہی چلاتے ہیں. تو اسی طرح یہاں پر بھی محاورتاً بات ہو رہی ہے کہ ان کے ناک کو داغا جائے گا، مطلب ان کا سارا تکبر ان کے اندر سے الٹیمیٹلی نکال دیا جائے گا، اور ان کو الٹیمیٹلی ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی. ان کے تکبر کی وجہ سے ان کو ذلیل کیا جائے گا. یہ ناک پر داغ لگانے کا مطلب ہے. ٹھیک ہے، یہ تھی آیات 8 to 16 جس میں ہم نے برے اخلاق کے بارے میں پڑھ لیا اور برے اخلاق کے حامل ایک شخص کی مثال بھی پڑھ لی. آگے آیت نمبر 17 سے 33 اب ہم پڑھنے لگے ہیں باغ والوں کی مثال. دا ایگزامپل آف دی گارڈنرز. وہ گارڈنرز باغ والے کون تھے؟ یہ کچھ بھائی تھے، اور ان کی بھی بیسکلی اگزامپل برے اخلاق کی کیٹیگری میں ہی آ رہی ہے، لیکن انہوں نے اینڈ میں توبہ کر لی تھی. ٹھیک ہے، اوپر جو مثال دی گئی ہے ولید بن مغیرہ کی، وہ بھی بڑے برے اخلاق کا مالک تھا، اس نے توبہ نہیں کی، اس کے لیے عذاب کی بات ہوئی ہے. نیچے یہ بھائی جو ہیں یہ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن پہلے اب ہم ان کی سٹوری پڑھنے جا رہے ہیں. بیسکلی یہ کرتے کیا ہیں؟ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ اذ اقسموا لیصرمنها مسبخین. یقیناً ہم نے ان کو کا کیا مطلب ہے؟ ان اہل خانہ کو اسی طرح آزمایا ہے جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا. بلونا ابلا، ٹھیک ہے، آزمائش کی ہے ہم نے ان کی. پچھلی صورت میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ پچھلی صورت میں ہم نے پڑھا تھا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ نے زندگی، موت اور زندگی بنائی ہی اس لیے کہ تمہارا آزمائش ہو جائے، تمہارا ٹیسٹ ہو جائے، اچھا بیہیو کون کرتا ہے. تو ان کا جب ٹیسٹ ہوا، ان لوگوں نے اب کیسے بیہیو کیا یہ یہاں بتایا جا رہا ہے. سورۃ الملک میں جو آیت نمبر 2 میں جو بات کی گئی تھی آزمائش کی، آپ سمجھیں کہ اس کی بھی یہاں پر اگزامپل دی جا رہی ہے. آزمائش کی بھی ایک اگزامپل، پچھلی صورت میں تو کوئی اگزامپل نہیں تھی نا، تو سمجھیں کہ اسی کی اگزامپل یہاں پر ہمیں دی جا رہی ہے مزید سمجھانے کے لیے. تو بیسکلی ہوا کیا؟ اذ اقسموا لیصرمنها مسبخین، جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ وہ ضرور اس کا پھل اتار لیں گے مسبخین، صبح سویرے ہی. صبح سویرے ہی جو ان کے باغ ہیں نا، ان سب کو ضرور کاٹ لیں گے، سارا کا سارا پھل اتار لیں گے. ولا یستثنون، اور انہوں نے اس پر انشاءاللہ نہیں کہا، اللہ کی ثنا بیان نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا بھول گئے. مطلب اتنا تکبر تھا، اتنی اکڑ تھی اپنے پھل کی، اور اس کو سمجھ رہے تھے اپنے باغ کی پیداوار کی کہ یہ سب ہماری وجہ سے ہے، ہماری محنت کی وجہ سے ہے، کہ اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہی بھول گئے، انشاءاللہ کہنا بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی ثنا تعریف بیان کرنا بھول گئے. فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پس پھر گیا ایک پھرنے والا اس باغ پر
من ربک، ان کے رب کی طرف سے، وہم نائمون، جبکہ وہ سو رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند نہیں آئی، ان کی اکڑ، ان کا تکبر پسند نہیں آیا جب وہ پلاننگ کر رہے تھے ایک دن پہلے کہ بھئی کیا پھل لگا ہے ہمارے باغ پہ، ہم تو اسے ضرور اتار لیں گے، ٹھیک ہے، ہم تو اس کا سارا استعمال خود کریں گے۔ ایک تو یہ تکبر کا ان میں مسئلہ تھا، ایک دوسرا مسئلہ بھی تھا، وہ ابھی آگے آئے تو میں آ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، راتوں ہی رات اللہ تعالیٰ نے پھیرنے والا بھیج دیا، وہاں پہ پھر گیا وہ، مطلب ہوا بھیج دی، آندھی کا بگولا بھیج دیا، آندھی آئی، طوفان آیا، سارے باغ کو تباہ کر گیا۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تو وہ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، اب صبح ہی صبح انہوں نے فتنادوا، ندا دی، ایک دوسرے کو پکارا، صبح سویرے ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں اب، ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، کہ چلو اٹھو، چلو صبح سویرے چلو اپنے کھیت کی طرف، اگر تم پھل کاٹنا چاہتے ہو، فصل کاٹنا چاہتے ہو تو چلو۔ مطلب انہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ ہوا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے تکبر کی وجہ سے، ان کے ارادوں کی وجہ سے، برے ارادے کی وجہ سے، اگلا برا ارادہ کیا تھا وہ ابھی ہمیں پتہ چلنے لگا ہے۔ تو ان کے اللہ کا تو پتہ تھا نا پہلے سے ہی، ہمیں آگے پتہ چلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے راتوں رات ہی آندھی بھیج کر ان کے باغ کو تباہ کر دیا، اور وہ صبح اٹھ کے پلاننگ کر رہے ہیں، اٹھو اٹھو جلدی، صبح سویرے ہی چلو، ہم جلدی جلدی یہ کام کرتے ہیں۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، چنانچہ وہ چلے اور آپس میں چپکے آہستہ آہستہ، یتخافتون، خفیہ طور پر آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کیا باتیں کر رہے تھے چلتے چلتے؟ پلاننگ کیا ہو رہی تھی؟ اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین، کہ ہرگز نہیں ہم داخل ہونے دیں گے آج کے دن اس کے اندر کسی مسکین کو، کسی مسکین غریب کو ہم نے آنے نہیں دینا۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں، صبح سویرے چلتے ہیں کہ کوئی آئے گا ہی نہیں، اس ٹائم تو سارے سو رہے ہوتے ہیں، سارا پھل، ساری کاشت، ساری پیداوار اتار کے اپنے گھر لے لیتے ہیں، اس کو بیچیں گے، پیسہ ملے گا، اس کو خود استعمال کریں گے، کسی غریب مسکین کو نہیں ہم نے دینا۔ تو دوسرا برا اخلاق ان کا کیا تھا؟ یہ تھا، کسی کی مدد نہیں کرنا چاہتے تھے، کسی کی خیر خواہی نہیں چاہتے تھے، کسی کا اچھا نہیں چاہتے تھے، خصوصاً غریبوں اور مسکینوں کا۔ ان کے ساتھ برا اخلاق، اس کی بھی اگزامپل ہمیں یہاں دی جا رہی ہے۔ ایک تکبر اور اکڑ اور روب وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا ایروگنس اور ایگو، دوسرا مسکین غریب کی مدد نہیں کرنا چاہتے، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کے ارادے میں شامل ہے۔ اور تیسرا، اس سارے چکر میں، دنیاوی فائدہ لینے کے چکر میں بھول کیا گئے، ولا یستثنون، اللہ کو بھی نہیں یاد کیا، اللہ کو بھی بالکل بھول گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً سزا دی تھی، راتوں رات ان کا باغ اجڑ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، غدو کا مطلب ہوتا ہے صبح سویرے جانا، تو وہ صبح سویرے چلے جلدی جلدی، عَلَىٰ حَرْدٍ، اپنے ارادے پر، قادرین، قادر سمجھتے ہوئے خود کو یہ سمجھتے ہوئے کہ میرا ارادہ جو میں نے کر لیا ہے نا، میں اس پہ عمل کر کے رہوں گا، میں اس پہ قدرت رکھتا ہوں کہ میں اس پہ عمل کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیات دیکھیے، اپنے آپ کو میوٹ کر لیجئے پلیز، ان آیات کو دیکھیے کہ ان میں کیسے منظر کشی کی جا رہی ہے، کیسے گرافیکل ڈسکرپشن ہے ان کے اندر۔ تو مکی صورتوں میں یہ خاصا ہمیں ملے گا، جو ہم نے پیچھے مدنی صورتیں پڑھی تھی نا، ان میں ہم نے نہیں یہ دیکھا تھا۔ مکی صورتوں میں، سورۃ الملک میں ہم نے کیا دیکھا تھا؟ کیسے جہنم کی تصویر کھینچی گئی تھی۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں اس واقعے میں کیسے باقاعدہ الفاظ کے ذریعے سے تصویر کھینچی جا رہی ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم نے امیجن کرنا ہے، ہمارے یہ پکچر چلنی چاہیے، یہ ویڈیو چلنی چاہیے ہمارے دماغ میں ساتھ ساتھ۔ اب آگے دیکھیے، فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا تو کہنے لگے ہم تو کہیں بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا باغ تو نہیں لگ رہا، لگتا ہے یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم رستے سے ہٹ گئے ہیں، ادھر ادھر نکل گئے ہیں، یہ تو کسی اور کا باغ ہے۔ بل نحن محرومون، فوراً ہی انہیں احساس ہو گیا اور کہنے لگے نہیں نہیں، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں، یہ تو ہمارا ہی باغ ہے، ہمیں کسی نے محروم کر دیا، ہماری قسمت ہی پھوٹ گئی، ہمارا پھل چلا گیا، ہماری پیداوار چلی گئی۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، کہا ان میں سے اوسط نے، اوسط درمیان والے نے، یا تو وہ عمر میں درمیانہ تھا، ان کے درمیان میں آتا ہوگا، یا وہ اعتدال پسند تھا، مطلب نہ کسی ایکسٹریم پہ نہیں تھا، وہ برا نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن بھائیوں کی ہاں میں اسے ہاں ملانی پڑ گئی۔ تو خیر وہ جو بھی تھا وہ درمیان والا تھا۔ تو درمیان والے نے کیا کہا؟ الم اقل لکم لولا تسبحون، کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے جاؤ؟ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اپنے رب کو بھی یاد کرتے جاؤ۔ اب پیچھے ہی ہم نے تسبیح کی ڈیٹیلز پڑھی ہیں، مسبحات پڑھی ہیں۔ ایک تو زبان سے بھی تم اللہ کو یاد کرتے، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتے، پھر تمہارے عمل کے ذریعے سے شو ہونا چاہیے تھا کہ بھئی تم اللہ والے ہو،
تم اللہ کو یاد کرنے والے ہو, تمہیں تو غریبوں کے حق دینا چاہیے تھا, تم میں تو عاجزی ہونی چاہیے تھی, تکبر اور اکڑ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. تو کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تم اللہ کی تسبیح بیان کرتے جانا؟ اللہ کی تسبیح کیا ہے؟ اللہ کی پلاننگ اور اللہ کی ڈیسیجنز, اللہ پر پورا کا پورا توکل. اللہ کی جو پلاننگ اور ڈیسیجنز ہیں نا, بیسکلی اس میں پرفیکشن ہے, ٹھیک ہے, اس پر ٹرسٹ ہونا چاہیے تھا, اس پر یقین ہونا چاہیے تھا, اور اس کے مطابق ہم چلتے. اللہ کی تسبیح جب ہمیں یاد ہوتی نا, ہمارے دل میں ہوتی, زبان پہ ہوتی, ہمارے عمل میں ہوتی, ہمارے ساتھ ایسا برا نہ ہوتا, ہم بچ جاتے, ٹھیک ہے. ہمارا تو سارا کا سارا جہان ہی اجڑ گیا نا. یہ ایسے سمجھے جیسے آج کل کے زمانے میں کسی کی فیکٹری ہو, راتوں رات اس کو آگ لگ جائے, ساری فیکٹری تباہ, اس کا تو سورس آف انکم ہی ختم ہو گیا. یہ بیسکلی ان لوگوں کے ساتھ ہوا. ان کے دکھ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. تو اب یہ جو درمیان والا بھائی ہے, یہ کہہ رہا ہے میں نے کہا تو تھا کہ تسبیح کر لیتے. تو جو شروع میں لکھا ہوا تھا ولا یستثنون کہ انہوں نے اللہ کو یاد نہیں کیا, مطلب انہیں ریمائنڈر بھی یہ دیا گیا تھا کہ بھئی اللہ کو یاد کر لو, اس کے باوجود انہوں نے یاد نہیں کیا. انہیں کہا گیا تھا پھر بھی انہوں نے یاد نہیں کیا. قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, انہوں نے کہا ہمارا رب پاک ہے, سبحانہ ربنا انا كنا ظالمین, بے شک ہم ہی ظالم تھے. مطلب فوراً انہیں اب احساس ہو گیا, اپنی غلطی مان رہے, کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ظلم کر دیا, ہم نے اپنے اوپر ظلم کر دیا, کہ اپنے گناہ کی وجہ سے ہم نے یہ سارا کچھ ختم کر دیا. اور بے شک رب ہمارا پاک ہے. اللہ کا جو ڈیسیجن, جو پلاننگ تھی نا, اللہ کے جو رولز ہیں, اللہ نے جو اخلاق کی پکچر کھینچی ہے, وہ سب پرفیکٹ ہے, اس کو ہمیں ماننا چاہیے تھا. ہم نے غلط کر دیا, ہم نے ظلم کر دیا. فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ, پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, یعنی بیچ میں ہی پھر ایک دوسرے کو بھی بلیم دینے لگے, تمہاری وجہ سے یہ ہوا تھا, تم نے کہا تھا کہ ایسے کرتے ہیں, میں تو کہہ رہا تھا ایسے نہ کرو, تم نے یہ کہا تھا. قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین, لیکن الٹیمیٹلی انہوں نے دوبارہ اعتراف کیا اپنے گناہ کا. دیکھیں یہ دنیا میں اعتراف کی بات ہو رہی ہے. پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا, فاعترفوا بذنبہم فسحقا لاصحاب السعیر. سورۃ الملک میں ہم نے کیا پڑھا تھا, وہ اعتراف کب کرتے ہیں گناہوں کا, آگے جا کے جہنم میں پہنچ کے فاعترفوا بذنبہم, تب اپنے گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں. فسحقا لاصحاب السعیر, تو اب عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. اس وقت توبہ کا آپشن نہیں تھا, لیکن یہ لوگ کیا تھے, یہ سنبھل گئے, انہیں پتہ چل گیا, اب انہیں افسوس ہو رہا ہے, دنیا میں افسوس ہو رہا ہے, توبہ کا آپشن موجود ہے. قالوا یا ویلنا, کو کہنے لگے ہائے افسوس ہم پر, ہماری بدبختی, انا كنا طاغین, ہم تھے جو کہ حد سے تجاوز ہم نے کر لیا, ہم نے غلط کر لیا, ہم سے غلطی ہو گئی. توبہ کے میں نے اسٹیپس بتائے تھے نا, اس میں سب سے پہلا کیا تھا, اپنے گناہ کو ایکسیپٹ کرنا, نمبر 2 اس پر پھر نادم ہونا, شرمندہ ہونا. تو یہ یہاں پہ ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں, یہ یہاں پر شرمندہ بھی ہو رہے ہیں. اب اگلی آیت دیکھیے, عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون, امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر عطا کر دے گا, اب ہم اپنے رب کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں. الی ربنا راغبون, اپنے رب کی طرف رجوع کرنے کا کیا مطلب ہے, توبہ کرنا. تو اب ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ سے توبہ کرتے ہیں, اور ہمیں امید بھی ہے کہ اب ہم یہ دوبارہ کریں گے نہیں, پکا ارادہ اس میں شامل ہے ان کا. تو اب انہیں یہ امید ہے کہ اللہ اس کو ریپلیس کر کے ہمیں اس سے بہتر دے دے گا. تو یہ ہمیں اگزامپل جہاں پر مل رہی ہے برے اخلاق کی, لیکن برے اخلاق پر انہوں نے توبہ کر لی. اوپر ولید بن مغیرہ نے توبہ نہیں کی تھی, یہاں ان لوگوں نے توبہ کر لی. تو ان کا پھر یہاں پر اس کے بعد اگلی آیت نمبر 33 میں مورل آف دا سٹوری بتایا جا رہا ہے, وہ اب ہم دیکھ لیتے ہیں آگے ان کے ساتھ ہوا کیا. بلکہ ان کی سٹوری یہاں پہ ختم ہو کے اگلی ایک سٹیٹمنٹ میں ہمیں مورل پتہ چل رہا ہے, جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ برے اخلاق سے توبہ کر لینا, اچھے اخلاق پہ واپس آ جانا, اس کا بینیفٹ کیا ہے. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون, اسی طرح آتا ہے عذاب, یعنی دنیا کا جو عذاب ہے نا ایسے ہی پکڑتا ہے. اس پورے واقعے سے یہ سیکھ لو. اور آخرت کا عذاب تو یقیناً بہت ہی بڑا ہے, اکبر, زیادہ بڑا ہے. کاش کہ یہ لوگ جانتے ہوں. یعنی لوگوں کو اگر یہ پتہ چل جائے نا, اس پورے واقعے سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ چل جانا چاہیے آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے. تو اپنے آپ کو درست کر لو, نہ دوسروں پر برے اخلاق کے الزامات لگاؤ, نہ خود برے اخلاق والے بنو, نہ برے اخلاق والے لوگوں کی صحبت میں رہو. یہ 3
3 کیٹیگریز ہم نے ڈسکس کی ہیں فی الحال اس صورت میں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس طرح دنیا میں بھی عذاب آ جاتا ہے، لیکن اصل میں آخرت کے عذاب سے ڈرو. آخرت کا عذاب تو اس سے بھی بڑا ہے، کاش کہ تمہیں پتہ ہو. ٹھیک ہے، تو ان کی بیسکلی فیوچر پلاننگ فیل ہو گئی تھی، ان کی فوراً پکڑ آ گئی، انہوں نے اپنی اصلاح کر لی. یہ ہمیں اینڈنگ اسٹوری کی پتہ چل رہی ہے اور مورل ہمیں پتہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آخرت پر نظر رکھو. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 34. اب آیت نمبر 34 سے 41 میں بالکل اس کی اپوزٹ سینیریو ہم دیکھنے جا رہے ہیں. وہ کیا ہے؟ ان کی طرح جو توبہ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ فائز ہوتے ہیں، مطلب کہ متقین، ان کو اگلی آیت میں متقین کہا جا رہا ہے. ان کے ساتھ اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. متقین کے لیے یقیناً ان کے رب کے پاس نعمت والے باغات ہیں. متقین کون ہوتے ہیں؟ تقوی اختیار کرنے والے. تقوی کیسے اختیار کیا جاتا ہے؟ جو لوگ ہر وقت کانشیس رہتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، ہمارے ویسے بھی نافرمانی نہ ہو جائے، کسی قسم کا کوئی غلط کام نہ ہو، اور اخلاق میں بھی ہم حد سے نہ گزر جائیں، برا اخلاق بھی کہیں ہم دکھانے نہ لگ جائیں. سورۃ الطلاق میں بار بار تقوی کی کیا بات ہو رہی تھی؟ وہاں پہ تقوی یہی تھا کہ میاں بیوی اب الگ ہو رہے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ اب اخلاق کی برائی میں نہ گر جائیں. ٹھیک ہے، برے ترین اخلاق پر نہ پہنچ جائیں. تو یہاں پر بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ برے ترین اخلاق سے خود کو بچانے والا، اپنی حد میں رہنے والے جو متقین ہیں بیسکلی، اور باقی بھی ساری متقین کی جو جو کوالٹیز آتی ہیں وہ ساری کی ساری اس میں شامل ہیں. تو متقین کے لیے کیا ہے؟ ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین. اب یہاں سے سوالیہ انداز شروع ہو جائیں گے، سوال ہم سے بار بار پوچھے جائیں گے. یہ سوال برائے سوال نہیں ہوتا، یہ اس لیے نہیں ہوتا کہ اس کا جواب دیا جائے. یہ کس لیے ہوتے سوال؟ غور و فکر کرنے کے لیے، ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے کہ بھئی سوچو تو صحیح. افنجعل المسلمین کالمجرمین، کہ کیا بھلا جو فرما بردار ہیں، مسلمین ہیں، وہ مجرموں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ مسلمان اور مجرم جو ہیں وہ بالکل برابر ہو سکتے ہیں. یہ ہم نے سورۃ الحشر میں بھی پڑھا تھا نا، میں نے آپ کو بتایا تھا لا یستوی اصحاب الجنتی لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ ان اصحاب الجنت هم الفائزون. وہاں بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جہنم والے اور جنت والے برابر تو نہیں ہو سکتے، یستوی ایک جیسے برابر تو نہیں ہو سکتے. وہی بات یہاں پر ہو رہی ہے کہ عمل کے اعتبار سے بھی اور انجام کے اعتبار سے بھی ہم یہ سوچ کیسے لیتے ہیں کہ مسلم اور مجرم ایک جیسے ہوں گے، برابر ہوں گے. اللہ تعالیٰ اچھے اخلاق والے کو بھی، برے اخلاق والے کو بھی، دونوں کو ہی اللہ تعالیٰ جنت دے دیں گے. یہ کیسے تم سوچ لیتے ہو؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں مالکم، کیا ہو کیا گیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کیسے فیصلے تم کرتے ہو، کس طرح تم یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ جی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسلمان اور مجرم کو ایک جیسا ڈیل کریں گے، ایون دنیا میں اللہ تعالیٰ ایک جیسا ڈیل کریں گے. کیسے سوچ لیتے ہو یہ تم؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے؟ کوئی ایسی بک ہے تمہارے پاس جس میں یہ رولنگ لکھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ برابر ان کو کر دیں گے؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ اس آخرت میں تمہیں وہ سب کچھ مل جائے گا جو تم پسند کرتے ہو. یعنی اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہوا ہے، تمہاری اس کتاب میں، کہ جو جو تمہیں پسند ہے وہ سب تمہیں قیامت کے دن مل جائے گا. چاہے دنیا میں تم برے اخلاق کے مالک تھے، تم دوسروں پر الزامات لگاتے تھے، تم غلط لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے، تم میں اتنی برائیاں تھیں، پھر بھی تم یہ سمجھتے ہو کہ ساری اچھائیاں تمہیں مل جائیں گی. کس کتاب میں یہ لکھا ہے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامہ، کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے؟ ایمان قسم کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یمین دائیں ہاتھ کو کہتے ہیں نا، دائیں ہاتھ سے قسم کھائی جاتی ہے. کیا تم نے ہم سے کوئی قسم لے رکھی ہے جو قیامت والے دن تک باقی رہے گی؟ یعنی کیا اللہ نے تم سے کوئی وعدہ کر رکھا ہے کہ تم جیسا مرضی برا اخلاق دکھاؤ تم جنت میں ہی جاؤ گے؟ ایسا کوئی وعدہ ہے اللہ کا تمہارے ساتھ؟ ان لکم لما تحکمون، کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کرو گے، تمہارے لیے جو تم فیصلے کر رہے ہو وہی ہوگا. ہم سوچتے ہیں نا کہ میں جو مرضی کروں، میں جتنا مرضی بے حیا ہو جاؤں یا میں حیا کو پکڑ کے رکھوں، ہم دونوں ہی جنت میں جائیں گے. یہ پاسبل ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ کیسے فیصلے کر رہے ہو تمہارے ذہن میں یہ سوچ آئی کیسے؟ کس کتاب میں یہ لکھا ہے مجھے بتاؤ. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سلہم ایہم بذالک زعیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلہم، پوچھئے ان سے، ایہم بذالک زمین، کہ ان میں سے کون ہے جو اس کا ضامن ہے، مطلب اس کی ضمانت دینے والا ہے. کون ہے تم میں سے جو اس بات کی ضمانت، یعنی اس بات کو
کنفرم کر دے گا کہ جی میں کہتا ہوں کہ تم جنت میں ہی جاؤ گے، مسلمان اور مجرمین برابر ہیں، ایک جیسے ہیں، کون ہے تم میں سے جو ایسا کہتا ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب کہ ایسا دعویٰ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس بات کا دعوے دار یہ کلیم تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، تو کیسے تم لوگ پھر اس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، کیا ان کے کوئی شریک ہیں تو لائیں یہ اپنے شریکوں کو اگر یہ سچے ہیں، یعنی ان کے کوئی اور شریک ہیں، کوئی اور دوست ہیں جو کہ ان کو اس طرح کی باتیں سکھا رہے ہیں، غلط سلط باتیں کہ مجرم اور مسلم برابر ہو جائیں گے عمل کے اعتبار سے یا انجام کے اعتبار سے، دنیاوی بینیفٹس کے اعتبار سے یا آخرت کے انجام کے اعتبار سے، تو یہ کون بتا رہے ہیں؟ اگر یہ اتنے سچے ہیں تو ان لوگوں کو لے کر آئیں جو انہیں یہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ سیکشن ختم ہو رہا ہے 34 سے 41، جس میں ہم نے دیکھ لیا کہ اعلیٰ اخلاق والوں کو اللہ تعالیٰ جنت دیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجرم اور مسلم برابر نہیں ہو سکتے، جنت صرف مسلمانوں کے لیے ہوگی اور مجرم کو سزا مل کے رہے گی۔ یہ اس طرح کی باتیں نہ سوچو، دیکھو اب آگے 42 سے 47 میں ہم کیا دیکھنے جا رہے ہیں کہ پلاننگ جو ہے یا جو پورا سٹرکچر ہے، پورا اخلاق کا جو پورا شکل ہے پوری اخلاق کی، اس کی جتنی کیٹیگریز ہے، جو اس کی ڈیفینیشن ہے، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیا۔ اللہ کی جو پلاننگ ہے، اللہ کی جو تدبیر ہے، وہی ہمیشہ چلے گی، کسی اور کی تدبیر نہیں چل سکتی۔ ٹھیک ہے، اور یوم قیامت مجرموں کی حالت بہت زیادہ بری ہوگی، یہ ہمیں آگے سے پتہ چلنے لگا ہے۔ اب اگلی آیت دیکھیے، آیت نمبر 42۔ بیسکلی آگے یہ جو آیات ہے نا 42 to 47، یہ بھی بیسکلی انجام سے ہی بات کر رہی ہیں، انجام سے متعلق ہی بات کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے جو تم تدبیریں کر رہے ہو نا، تم سمجھ رہے ہو کہ یہ برابر ہو جائیں گے دونوں اور کسی کتاب میں لکھا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو اللہ نے بتایا ہے نا، اللہ کی جو تدبیر ہے وہ سچی ہے۔ ٹھیک ہے، اس پہ ذرا دھیان دو۔ اب یہ آیت دیکھیے، یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، جس دن کشف ساق ہوگا۔ کیا مطلب ہے جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی؟ اس کا زیادہ تر علماء نے مطلب لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص تجلی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کوئی خاص ظہور ہوگا، اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کا دیدار ہمیں کسی طریقے سے نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جب کہا جاتا ہے کوئی پنڈلی کھول دی جائے گی تو ہمیں اسی سے یہی سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی تجلی ہے جو قیامت کے دن ہوگی، اور آگے کیا ہوگا؟ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ، اور انہیں پکارا جائے گا سجدے کی طرف، کیا ہو اب سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کا جیسے ہی ہمیں دیدار نصیب ہوگا نا تو کہا جائے گا کہ سجدہ کرو اب اللہ کو، کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ جو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرتے تھے نا، وہ وہاں پر اللہ کا دیدار نصیب ہوتے ہی سجدے میں خود بخود گر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے ماں باپ کو بہت عرصے بعد ملتے ہیں تو ہم جھک کر ملتے ہیں، ہمارا سر خود جھکا ہوا ہوتا ہے، ہم کسی بہت زیادہ جس سے محبت کرتے ہوں یا جس کی دل میں اتنی زیادہ قدر عزت ہو، اسے ہم جب ملتے ہیں تو کیسے جھک کر ملتے ہیں، نیچرل ہمارا فطری رسپانس ہے یہ۔ تو جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو کیا ہم سجدے میں خود سے نہیں گریں گے؟ ڈیفینیٹلی گریں گے۔ فلا یستطیعون، تو وہ نہیں سجدہ کر سکیں گے۔ کن کی بات ہو رہی ہے؟ یہ جو برے لوگ تھے، برے اخلاق والے لوگ تھے، ان کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائی جس دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا، خاص تجلی ہوگی اور انہیں پکارا جائے گا سجدے کے لیے، یہ برے اخلاق والے لوگوں کو، تو وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتے ہوں گے، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، تو ان کی گردنیں بیسکلی اس وقت اکڑ جائیں گی۔ کیوں اکڑیں گی گردنیں؟ تکبر تھا نا گردنوں میں، تو جن کی گردنوں میں تکبر تھا، جو اللہ کے آگے جھکنا پسند نہیں کرتے تھے، جو دنیا میں اللہ کے آگے نہیں جھکے، جنہوں نے عاجزی اختیار نہیں کی، اور دوسرا اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جو دنیا میں نمازیں نہیں پڑھتے تھے، جنہوں نے دنیا میں اللہ کے سامنے جھک جھک کر سجدے نہیں کیے، رکوع نہیں کیے، اس دن وہ اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کر سکیں گے، اس دن وہ اپنی عاجزی اللہ کے سامنے نہیں دکھا سکیں گے، اکڑ جائیں گی ان کی گردنیں۔ خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ، ان کی نگاہیں زمین پر گڑی ہوئی ہوں گی۔ یہ بار بار یہ آیت کا حصہ قرآن میں ریپیٹ ہوتا ہے۔ شرمندگی کے مارے اپنی نظر نہیں اٹھا سکیں گے، اتنے شرمندہ ہوں گے کہ سارے اچھے لوگ سجدے میں گر گئے اور ہم سے سجدہ ہی نہیں کیا جا رہا۔ شرمندگی کے مارے آنکھیں زمین کی طرف گڑی ہوئی ہوں گی۔ ترحقہم ذلہ، ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ ابھی بھی ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، ایک دوسرے کے چہروں سے ہمیں ایکسپریشن نظر آ جاتے ہیں، کچھ لوگ چہروں کو بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں، سارے ایکسپریشنز کو وہ
دیکھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اس دن سوچیں کتنے واضح ہوں گے ایکسپریشنز, تاثرات جو چہرے پہ ہوں گے کتنے کلیئر ہوں گے, کہ ذلت چھائی ہوئی, ان کی جو بے عزتی اس وقت ہو رہی ہوگی کہ وہ سجدے میں نہیں گر پا رہے, وہ ان کے چہرے پہ نظر آ رہی ہوگی. اب سوچیں اس دن تو سب سے امپورٹنٹ میٹر ہی یہ ہوگا, سب سے اہم بات ہی یہ ہوگی کہ اب اللہ کو سجدہ کون کرتا ہے. پوری انسانیت جمع ہے وہاں پر, سارے انسانوں کے سامنے. جو لوگ پھر سجدہ نہیں کر سکیں گے, کتنی شرمندگی کا مقام ہوگا ان کے لیے. دنیا میں شرمندگی ہی نہیں ہوتی, دنیا میں اللہ کے آگے جھک ہی نہیں رہے, سجدے ہی نہیں کر رہے, نمازیں نہیں پڑھ رہے ٹائم پہ, ویسے بھی کوئی عاجزی نہیں ہے, تکبر ہی بڑا ہے, اکڑ ہی بڑی ہے, میں نے تو وہی کرنا ہے جو میری مرضی ہے. جو انسان اپنی مرضی چلاتا ہے وہ اصل میں تکبر ہی کر رہا ہوتا ہے. اللہ کی مرضی کے آگے جھکنا ہمیں پسند ہی نہیں ہے. تو یہ جو اکڑ ہے, آج کیوں نہیں ہمیں شرمندگی ہو رہی؟ شرمندگی آج اگر ہمیں ہو جائے, کل اس شرمندگی سے ہم بچ جائیں. ٹھیک ہے, تو ان کی نگاہیں زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی, ذلت ان کے چہروں پہ چھائی ہوئی ہوگی. وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. اور ان کو دنیا میں جب پکارا جاتا تھا نا سجدے کے لیے, جبکہ وہ صحیح سالم تھے, مطلب دنیا میں بالکل ٹھیک تھے, صحیح تھے, صحت مند تھے, تندرست تھے, عقل بھی تھی, سمجھتے بھی تھے بات کو کہ مجھے سجدے کے لیے بلایا جا رہا ہے, اذان ہو رہی ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, مجھے نماز کے لیے بلایا جا رہا ہے, میں نیند چھوڑ دوں, میں بستر چھوڑ دوں, میں اپنی پڑھائی چھوڑ دوں, میں اپنا کام چھوڑ دوں, میں جاب کو ذرا بریک دوں, میں نماز کے لیے چلا جاؤں. تو جب بلایا جاتا تھا وہ ٹھیک ٹھاک تھے, آتے ہی نہیں تھے. تو اب نہیں آتے تھے, تو اب ان کا کیا حال ہوگا؟ اب ان کی گردنیں اکڑی ہوں گی, اب وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے اللہ کے سامنے, اتنی بے عزتی ہو رہی ہوگی. تو جو لوگ بیسکلی نماز نہیں پڑھتے نا, یہ آیتیں میں ان کو ضرور سناتی ہوتی ہوں. ویسے یہ آیتیں بہت امپورٹنٹ ہے, خصوصاً پریکٹیکلی, پرٹیکولرلی نماز کے اعتبار سے, سیکنڈلی عاجزی کے اعتبار سے بھی. تکبر کی نفی ہو رہی ہے ان آیات میں. جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا, اصل میں ہم تکبر کی ہی نفی کر رہے ہوتے ہیں. ہم ثابت کر رہے ہوتے ہیں اللہ اکبر, اللہ ہے بڑا, کبریائی ساری اللہ کی ہے, پرائڈ ساری اللہ کی ہے, میرے لیے کیا ہے, سر زمین پہ لگانا, میں مٹی ہوں, میں نے مٹی میں ہی جانا ہے. انسان اپنے تکبر کو نماز میں زمین پہ رکھ دیتا ہے, سر کے اندر جو اس کے بھرا ہوتا ہے نا تکبر, روب اور یہ خناس اور ایگو, اس کو زمین پہ رکھ دیتا ہے. جیسے ہی زمین پہ رکھتا ہے نا, اس کو پتہ چل جاتا ہے وہ تو عاجز ہے, وہ تو کچھ بھی نہیں, وہ تو ذرہ ہے, وہ تو مٹی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو نماز ہمیں یہ سارا کچھ سکھاتی ہے. تو نماز جو دنیا میں نہیں پڑھ رہے, پھر آخرت میں یہ ہوگا. اب آگے کیا ہے, آیت نمبر 44 دیکھیے. فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. تو چھوڑ دیجئے انہیں اور باتیں جو اس کلام کی تکذیب, اور ان لوگوں کو جو کہ اس کلام کی تکذیب کر رہے ہیں, ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے. یہ لوگ جو کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے, اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں, ریجیکٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے نہیں ماننا, اپنے تکبر, اپنے برے اخلاق کی وجہ سے ریجیکٹ کرتے جا رہے ہیں, اس کو آپ چھوڑ دیں انہیں. چھوڑ دینے کا کیا مطلب ہے؟ فضرنی مطلب یہ کہ ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں خود ڈائریکٹلی انہیں ڈیل کروں گا, میں خود انہیں دیکھ لوں گا, میں ان کے لیے ذمہ دار ہوں, میں چھوڑوں گا انہیں نہیں. آپ چھوڑ دیں, آپ ان کی پرواہ نہ کریں, آپ ٹینشن نہ لیں انہیں, ان کا مسئلہ میرے اوپر چھوڑ دیں. یہ جو زرنی کا ورڈ ہے نا, یہ بار بار اس پارے میں ریپیٹ ہونے والا ہے. جیسے پچھلے پارے میں نے بتایا تھا نا, کچھ آیات ریپیٹ ہو رہی تھی, کچھ ورڈز ریپیٹ ہو رہے تھے, اس پارے میں یہ زرنی بہت زیادہ ریپیٹ ہوگا. سنستدرجہم من حیث لا یعلمون. ان قریب ہم انہیں رفتہ رفتہ وہاں سے لے آئیں گے جہاں سے انہیں علم بھی نہیں ہوگا. مطلب یہ کہ جلد ہی ان پر آہستہ آہستہ وہ عذاب آ جائے گا, اس انجام کی طرف یہ چلے جائیں گے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلنا. ایسا ان کا برا انجام ہونے والا ہے. تو آپ ان کی فکر نہ کریں, ان کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں, ان کو ابھی مہلت مل رہی ہے. اگر ان کا ابھی اپر ہینڈ ہے نا, بڑے بیٹے ہیں, بڑا مال ہے, بڑا تکبر ہے, بڑے اکڑ کے چلتے ہیں, کوئی فکر ہی فاقہ ہی نہیں ہے, کوئی فکر فاقہ ہی نہیں ہے انہیں, بڑے مزے سے سکون سے زندگی گزار رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے مہلت دی ہوئی ہے بھائی, انہیں تھوڑا سا کرنے دو انجوائے. مہلت اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہوتی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائیں, سیدھے رستے پر آ جائیں, انہیں ہدایت مل جائے. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے برے ترین انسان کو بھی مہلت دی ہوتی ہے, تاکہ جو اس کے دل میں صحیح برائی ہے نا, اس کا اصل انجام تک یہ انسان پہنچ جائے. ٹھیک ہے, اس کے سارے جتنے برے عمل ہیں نا وہ جمع ہو جائیں,
ایک ہی دفعہ یہ برے انجام پہ پہنچے. تو یہ دونوں ریزن ہوتے ہیں. اِنَّ قیدی متین، بے شک میری ہی تدبیر مضبوط ہے. اللہ کی جو پلاننگ ہے نا اصل میں وہ مضبوط ہے. باغ والوں نے جو پلاننگ کی تھی نا وہ مضبوط نہیں تھی. یا ولید بن مغیرہ جو پلاننگ کرے گا نا، جس کا ہمیں آئیڈیا ہونے والا ہے آگے سورۃ المدثر میں جا کر، جب وہ پورا پراپر پلاننگ کرتا ہے کہ میں قرآن کے میسج کو کیسے ریجیکٹ کروں، تو اللہ تعالیٰ کا کہہ رہے ہیں کہ ان سب کی پلاننگ مضبوط نہیں ہے، اصل میں میری پلاننگ مضبوط ہے. تو الٹیمیٹلی پلاننگ کس کی کامیاب ہوگی؟ صرف اور صرف اللہ کی، دنیا میں ہو چاہے وہ آخرت میں ہو. اس زندگی میں، اس سے پہلی ہماری روحوں والی جو زندگی تھی، چاہے اس میں، چاہے عالم برزخ میں، قبر میں، چاہے وہ قیامت کے دن عالم ابدی میں، ہماری ہمیشہ کی زندگی میں، پلاننگ تدبیر ہمیشہ اللہ کی کامیاب ہوگی. اگر میں ابھی یہ تدبیر کروں کہ میں برے اخلاق کی مالک ہوں اور میری بچت ہو جائے گی، تو میری یہ جو پلاننگ ہے، تدبیر ہے، یہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے. کامیاب صرف تدبیر، مضبوط ترین تدبیر اللہ کی ہے. ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں جس کے تاوان کے بوجھ کے نیچے یہ دبے جا رہے ہیں؟ پھر سے دوبارہ سوالیہ انداز ہے، یعنی کہا جا رہا ہے کہ آپ تو ان سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے کہ تم میرے میسج کو ایکسیپٹ کرو، تو پھر میں تم مجھے پیسے بھی دو اور میں تمہیں یہ میسج بھی سناؤں گا، اس پہ مجھے اس کو تم ایکسیپٹ بھی کرو. جیسے پرانے زمانے میں شاعر ہوتے تھے نا، شاعری سناتے تھے تو اس کے بدلے میں انہیں پیسے بھی ملتے تھے. یا قصے کہانیاں سنانے والے ہوا کرتے تھے کہ وہ قصے کہانیاں سنایا کرتے تھے تو پیسے ملتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کا تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے کہ آپ انہیں باتیں سنا رہے ہیں تو آگے سے یہ ایکسیپٹ کریں اور آپ کو پیسے بھی دیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. تو یہ کس تاوان کے نیچے دبے جا رہے ہیں؟ اتنا انہیں پیسے بھی کوئی خرچ نہیں ہو رہے، تو پریشانی کیا ہے؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون، یا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں؟ یعنی یا تو انہیں یہ ساری باتیں غیب کے ذریعے سے پتہ ہے. پتہ کیسے انہیں یہ باتیں؟ فیصلہ انہوں نے کیا کیسے کہ ہم بے حیا ہو کے زندگی گزار دیں؟ حیا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ہم اکڑ کر تکبر کے ساتھ زندگی گزار لیں، عاجزی ضروری نہیں ہے. ہم دنیاوی علم حاصل کرتے جائیں، دینی علم تو ہمارے لیے ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ جو آج کل بھی ہم پریکٹس کرتے ہیں، ہم جھوٹ بولتے جائیں. سچ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ کوئی ضروری تو نہیں ہے سچ بولنا. ٹھیک ہے، اتنی زیادہ ہم اگزامپلس دے سکتے ہیں آج کل کے زمانے کے اعتبار سے. تو کہاں سے پتہ چلا؟ کسی کتاب میں لکھا ہوا تھا، پہلے اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی غیب سے پتہ چلا. غیب کا علم ہے تمہارے پاس. فصبر، آگے کیا بتایا جا رہا ہے 48 سے 52 آخری آیت تک. اب اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری کہانی سنا کر. کہانی نہیں، قصہ کہنا چاہیے. قصہ حضرت یونس علیہ السلام کا سنا کر اب اینڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹریٹجی بتائی جا رہی ہے کہ آپ بھی کیا کریں، آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے، آپ کا ان کے ساتھ رویہ، آپ نے ان کو آگے سے رسپانس کیا دینا ہے. فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کے لیے، یعنی صبر کیجئے اور اپنے رب کا جو فیصلہ ہے اس کا انتظار کیجئے. وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، اور نہ آپ ہو جائیے مچھلی والے کی طرح. مچھلی، حوت مچھلی کو کہتے ہیں، صاحب مطلب مچھلی والا. مچھلی والے کون تھے؟ حضرت یونس علیہ السلام. اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ کیجئے گا. اذ نادا وہو مغزوم، جب اس نے اپنے رب کو پکارا تھا اور وہ بہت ہی زیادہ غمگین تھا. یعنی جب حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے اور چلے گئے تو کشتی میں سوار ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو، ویل کو حکم دیا کہ انہیں نگل جائے. کیوں حکم دیا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام سے چھوٹی سی مسٹیک، خطا کیا ہوئی تھی؟ یہ کہ انہیں پتہ تو تھا کہ میری قوم اب نہیں مان رہی، اور انہیں یہ پتہ تھا کہ اب تو اللہ کا عذاب آ جانا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے آگے بس یہ انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا. انہیں یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم یہی دیں گے کہ اب تم نکل جاؤ، ان پہ عذاب آنے والا ہے. لیکن انہوں نے بیسکلی خود سے اس کو سمجھ لیا، انتظار نہیں کیا اللہ کے حکم کا اور آگے چل پڑے. ہوا کیا؟ بیسکلی ان سے جو غلطی ہوئی نا، وہ حسن ظن میں ہوئی، وہ ان کی اچھی نیت کی وجہ سے ہوئی. ہمیشہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، میں نے سورۃ تحریم میں بتا دیا تھا، انبیاء سے اگر کوئی خطا ہوئی یا صحابہ کی بھی، ایون ہم بات کرتے ہیں، ہمارا سٹیٹس اتنا لو ہے، ہمارا رتبہ ان سب کے سامنے اتنا لو ہے کہ ہم ان سب ہائی سٹیٹس لوگوں کی جب بات کریں گے، ہم یہ ازیوم کریں گے، یہ سوچ رکھیں گے، ہمارا یہ ماننا ہوگا کہ ان سب سے جو خطائیں ہوئیں اچھی نیت کی وجہ سے ہوئیں. ان سے کوئی ایسی خطا نہیں ہوئی جس میں یہ کسی کا برا چاہتے تھے.
ٹھیک ہے، یا بری نیت تھی، یا گناہ کرنے کی ناعوذ باللہ نیت تھی، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو ایک خطا ہوئی حضرت یونس علیہ السلام سے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، مچھلی کو حکم دیا انہیں کھا جائے۔ تو اس مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں میں سورۃ الانبیاء میں یہ باقی سٹوری آتی ہے، اور سورۃ الصافات میں بھی یہ باقی سٹوری آتی ہے، یہ ساری قصہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ وہاں پر انہوں نے کیا کیا، اذنادا، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کیا کہہ کے پکارا، سورۃ الانبیاء میں ہمیں پتہ چلتا ہے آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو پاک ہے، یعنی تو پرفیکٹ ہے یا اللہ، تجھ سے کوئی خطا نہیں ہوتی، کوئی کمی نہیں ہے تجھ میں ظالم ہوں یا اللہ، مجھ سے خطا ہوتی ہے، میں امپرفیکٹ ہوں، میرے لیے پرفیکشن نہیں ہے یا اللہ۔ دیکھیں معافی کے لیے یہ دونوں باتیں قبول کرنا ضروری ہیں، چاہے وہ حضرت آدم کی دعا ہو، حضرت موسیٰ کی دعا ہو، یا حضرت یونس کی علیہم السلام، ان تینوں کی دعاؤں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، وہ اللہ کی تعریف بیان کرے کہ یا اللہ پرفیکشن تو تیرے لیے ہے، میں مانتا ہوں کہ یا اللہ اگر کوئی خطا نہیں ہو سکتی نا، کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہ تیری ذات ہے، تیری ذات میں نہیں ہو سکتی، یا اللہ میں تو ہوں ہی ظالم، مجھ میں خطائیں ہو سکتی ہیں، مجھ میں کمیاں خامیاں ہو سکتی ہیں، میں تو ہوں ہی امپرفیکٹ، یا اللہ تو پرفیکٹ ہے، اس وجہ سے مجھے معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں قبول کریں گے ہم باتیں، اور پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، یہ اس دعا کا مطلب ہے۔ تو آگے کیا ہوا، لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم۔ یہ سورۃ القلم کی جو آخری آیت ہے نا، ان کے ذرا ورڈز مشکل ہیں، انہیں حفظ کرنے میں بھی تھوڑا ٹائم لگتا ہے، لیکن ہمیں انہیں پڑھنا چاہیے بار بار تاکہ ہمارے منہ پر یہ روانی سے آ جائیں۔ تو اگر اس کی مدد نہ شامل ہوتی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد نہ شامل ہوتی، اگر اس کی دستگیری نہ کرتا اس کے رب کا ایک انعام، اللہ تعالیٰ کی نعمت یہ نہ ہوتی کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کر دیتے، تو وہ ملامت زدہ ہو کر کسی سیدھے چٹیل میدان پر پھینک دیا جاتا، وہ مذموم، اور وہ ملامت ہو رہی ہوتی انہیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ رحم نہ کرتے نا ان پر اور انہیں معاف نہ کر دیتے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بھی ایسے چٹیل میدان پہ ایک پلین کسی جگہ پہ پھینک دیتے اور وہ ملامت ہی کرتے رہ جاتے، لیکن انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک میدان پہ اتار دیا، اور وہاں پر جا کر پھر انہیں سائے اور ان کی غذا کا انتظام کیا، الٹیمیٹلی ان کی صحت دوبارہ واپس آ گئی تھی۔ سورۃ الصافات میں یہ پوری سٹوری موجود ہے۔ پیچھے سے ان کی قوم نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے عذاب بھی ٹال دیا، یہ ایک ہی قوم کی ہمیں مثال ملتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے عذاب ٹال دیا تھا، اور معافی مانگ لی تھی انہوں نے، حضرت یونس ان میں واپس چلے گئے تھے، اور پھر وہ حضرت یونس انہی میں پھر دوبارہ رہنے لگے، ٹھیک ہے، یہ پوری سٹوری تھی۔ فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو اس کے رب نے اسے چن لیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا اور انہیں صالحین میں سے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ ان کا سٹیٹس، پہلے بھی ان کا سٹیٹس بلند ہی تھا، بس ان سے خطا ہوئی تھی، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پھر سے انہیں چن لیا اور انہیں وہی سٹیٹس دے دیا، وہی صالحین میں اللہ نے شامل کر لیا۔ توبہ اتنی بڑی چیز ہے، رجوع اللہ اتنی بڑی چیز ہے، جو باغ والوں نے بھی کیا، توبہ کی اپنے برے اخلاق سے، اتنی بڑی یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ دوبارہ وہی سٹیٹس دے دیتے ہیں، صالحین میں شامل کر لیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ ایسا نہ کیجیے گا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے جائیں، اتنی جلدی آپ ان سے بدگمان ہو جائیں، یا آپ یہ سوچیں کہ نہیں ان کا تو کچھ بن ہی نہیں سکتا، آپ ایسے نہ کریں، آپ پریشان بالکل نہ ہوں، بلکہ آپ صبر کیجئے اور اپنے رب کے فیصلے کا انتظار کیجئے۔ اور یہاں سے یہ پلیز یاد رکھیے گا، قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں نا وہ رسولوں میں فرق نہیں کرتے، ہمارے لیے کسی رسول میں تفریق کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا تفضلونی علی یونس، کہ مجھے یونس پر فضیلت مت دینا، مطلب کہ ہم کسی بھی نبی اور رسول میں فرق نہیں کر سکتے، بس اللہ تعالیٰ نے جو تفضیل بیان کر دی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو فضیلت دے دی قرآن میں کسی کو، کسی رسول کو، کسی نبی کو، کسی کے اوپر، جیسے اللہ نے یہ واقعہ بیان کر دیا ہم نے اسی طرح بیان کر دیا، ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اپنی زبان سے کچھ نکالنے کی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انبیاء اور رسل کے رتبے کی، مرتبے کا خیال رکھیے، اور اس سے زیادہ جوش خطابت میں، جوش میں آ کر
زور قلم میں بس لکھتے جائیں، غلط سلط رستوں پہ نہیں نکلنا، جیسے بہت سارے لوگ نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچا کے رکھے. ہمیشہ تفریق کرنے سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے رسولوں میں. تفضیل جو ہے، فضیلت دینا، وہ اللہ نے خود کی، اللہ نے خود فضیلت دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الرسل بنایا، امام الانبیاء، سید المرسلین بنایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے اسٹیٹس دی ہیں، اللہ کی مرضی. ہم نہیں فرق کر سکتے اور ہم اپنی زبان کو بلا وجہ نہیں چلائیں گے. اگلی آیت دیکھیے، اگلی 2 آیتیں رہ گئیں. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور یہ کافر تو تلے ہوئے ہیں اس بات پر کہ اپنی نگاہوں کے ذریعے یہ آپ کو پھسلا دیں. مطلب بری نگاہوں سے ہم کسی کو دیکھتے ہوتے ہیں نا، آنکھوں کے تیر چلانا، آنکھوں سے حملے کرنا، آنکھوں سے کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا، بے عزتی کرنے کی کوشش کرنا، آنکھوں سے مذاق اڑانے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو آنکھوں سے بھی آپ کو چھوڑ نہیں رہے. اخلاق کے اتنے بدترین جگہ پہ یہ پہنچ چکے ہیں، برے ترین گڑھ میں پہنچ چکے ہیں یہ، کہ یہ تو آنکھوں سے نہیں آپ کو چھوڑ رہے، آنکھوں سے وار کر رہے ہیں. اور آگے سے جب بھی قرآن مجید سنتے ہیں، لما سمعوا الذکر، جب بھی ذکر سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں، تو کہتے کیا ہیں؟ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ. اور پھر سے یہ کہتے ہیں کہ آپ پاگل ہو گئے. نعوذ باللہ. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، لسان مبارک سے جب بھی یہ قرآن مجید سنتے ہیں، قرآن سننے پہ ہی کہتے تھے نا پاگل ہو گئے، ویسے ہی تھوڑی کہتے تھے، قرآن کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے نا. تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن سنتے ہیں تو یہ ایسے کہتے ہیں، جس کی آلریڈی اللہ تعالیٰ نے شروع میں نفی کر دی ہے نا. سورۃ القلم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ سورۃ القلم کے سٹارٹ میں بالکل دوسری ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مکمل نفی کر دی تھی. وَإِنَّكَ لَكَ لَأَجْرٌ مَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ. نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت سے مجنون. ٹھیک ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ دوبارہ بتا رہے ہیں، لیکن یہ اپنے الزامات سے ہٹ نہیں رہے. یہ دوبارہ الزامات کیا لگا رہے ہیں؟ دوبارہ کہہ رہے ہیں وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور وہ کہتے ہیں کہ بے شک یقیناً آپ کو جنون طاری ہوا ہے، یقیناً کوئی پاگل پن کے دورے پڑ رہے، ورنہ آپ پہلے تو اس طرح کی باتیں نہیں کرتے تھے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. اور نہیں ہے وہ مگر ذکر تمام جہانوں کے لیے. قرآن مجید جو آپ سنا رہے ہیں یہ کوئی پاگلوں والی باتیں نہیں ہیں، نعوذ باللہ. یہ کوئی پاگل پن کا دورہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تو ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. یہ جو ابھی آپ کے سامنے موجود ہیں ان کے لیے بھی یہ نصیحت ہے، اور جو اینڈ میں آنے والے قیامت تک کے لوگ جو آئیں گے ان سب کے لیے تو یہ نصیحت ہے. یہ تو فائدے والی چیز ہے، اس میں تو فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کو تو سنو تو ذہن میں یہ آنا چاہیے کہ ہم ایک فائدے والی چیز لے رہے ہیں، ایک نصیحت لے رہے ہیں. اور یہ پاگل لوگ اس کو پاگل پن کہہ رہے ہیں، اس میسج کو پاگل پن کہہ رہے ہیں. دوسرا یہاں پر یہ جو ضمیر ہے نا ہوا، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مراد لیے گئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ذکر ہیں، نصیحت ہے تمام جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے. مطلب آپ کا جو اخلاق ہے قرآن پر مبنی، وہ تو خود نصیحت ہے، اس سے نصیحت لیتے رہنا چاہیے تمام جہان والوں کے لیے. تمام جہان والوں کو، تمام لوگوں کو جب سے قرآن آیا اور آخر تک قیامت تک، تو آپ کو تو کوئی جنون طاری ہو ہی نہیں سکتا. جنون وغیرہ نہیں ہے، بلکہ نصیحت دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق کے ذریعے سے. ٹھیک ہے. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن میں بھی کوئی جنون کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ قرآن میں نصیحت ہے، فائدہ ہے پوری انسانیت کا، اس کے لیے اچھی ہی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے پوری سورۃ القلم سے بیسکلی سیکھا کیا؟ اتنے سارے لیسن سیکھے جو بیچ بیچ میں ہم نے پڑھ لیے. کہ آپ نے مین چیز کیا یاد رکھنی ہے؟ جو آپ کوئی پوچھے کہ کیا پڑھا تھا سورۃ القلم میں، آپ کیا بتا سکتے ہیں؟ آپ انہیں بتائیں کہ یہ جو علم وحی ہے، علم حق ہے، جس میں شامل ہے قرآن کا علم اور آخرت کا علم. یہ 2 علم بیسکلی ہمیں یہاں پہ اس صورت میں دیے گئے ہیں. ان کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اعلیٰ اخلاق. یہ 2 چیزیں پا کر انسان اعلیٰ اخلاق سیکھ لیتا ہے، اس کا کردار، اس کا کریکٹر اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جن چیزوں کے پاس جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی، قرآن کا علم نہیں ہے اور ان کے پاس آخرت پر یقین نہیں ہے، تو وہ لوگ بیسکلی برے اخلاق کی طرف آتے ہیں، جنون کی طرف جاتے ہیں، پاگل پن کی باتیں کرتے ہیں. پاگلوں والی باتیں وہ کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی پردہ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، سلیو لیس پہن کے، اتنی گرمی ہے، گرمی میں تم پھیر رہے ہو. ان کی بات عقل والی لگتی ہوگی ان کو، جن کے پاس علم وحی نہیں ہے. پاگلوں والی باتیں اصل میں وہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر ہم اب اس صورت کا اختتام کرتے ہیں. پردے کی میں نے بہت زیادہ اگزامپل دے دی آپ لوگوں کو.
لیکن باقی ساری ایگزامپلز اس پر فٹ بیٹھتی ہیں، اور ابھی ہم انشاءاللہ تلاوت سننے والے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. ما لكم كيف تحكمون.
أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.